آج کا موضوع ایک ایسا سوال ہے جس نے شاید دنیا کے ہر انسان کو کبھی نہ کبھی ضرور سوچنے پر مجبور کیا ہوگا۔ جی بالکل، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب انسانی سانس رکتی ہے تو کیا واقعی سب کچھ وہی ختم ہو جاتا ہے؟ ہاں، یہی تو تجسس ہے۔ اور آج ہم ڈاکٹر ریمنڈ اے موڈی جونیئر کی ایک انتہائی زبردست کتاب دی لائٹ بیونڈ پر تفصیلی بات کرنے والے ہیں۔ اسپین 1 بتائیں کہ یہ کتاب موت کے قریب کے تجربات NDEs پر ہونے والی 20 سالہ تحقیق کا نچوڑ ہے۔ صحیح، 20 سال کی تحقیق، جو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ بالکل نہیں، پاسٹ ٹو پریزنٹ، اس علمی سفر میں خوش آمدید۔ یہ چینل آپ کو تاریخ کے گمشدہ اوراق سے لے کر فلسفے کی گہرائیوں تک اور سائنس کے حیرت انگیز کرشموں تک ایک دلچسپ سفر پر لے جاتا ہے۔ آج ہم آپ کے لیے دی لائٹ بیونڈ کے نایاب خزانے سے انتخاب لے کر آئے ہیں۔ اور یہ انتخاب واقعی حیرت انگیز ہے۔ آپ سب علم دوستوں کے خلوص اور سپورٹ کے لیے دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ اگر آپ کو یہ علمی سفر پسند آتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ کوئی نیا ویڈیو آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ براہ کرم کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور ساتھ ساتھ اپنی پسندیدہ کتاب کا نام کامنٹ میں لکھیں۔ آپ کا ہر کامنٹ اس علمی مشن کو آگے بڑھانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ گفتگو شروع کریں، ایک بہت اہم وضاحت کرنا لازمی ہے۔ ابتدا میں واضح کریں کہ اس کتاب میں مصنف نے انتہائی غیر جانبداری سے حالات بیان کیے ہیں، یعنی انہوں نے کسی خاص عقیدے کو ہم پر مسلط نہیں کیا، بلکہ خالصتاً تحقیقاتی انداز اپنایا ہے۔ ہاں، تاکہ ہزاروں افراد کے بیانات کو حقائق کی روشنی میں پرکھا جا سکے۔ بالکل، اور ایک اور ضروری بات، یہ ویڈیو AI کی مدد سے بنائی گئی ہے، لہٰذا اس میں تلفظ یا جنس کی شناخت میں معمولی غلطی ہو سکتی ہے۔ اس اہم وضاحت کا شکریہ۔ تو سننے والوں، یہ اس گہرے مطالعے کا پہلا حصہ ہے۔ آج کے مباحثے کا مشن کتاب کے ابتدائی 2 چیپٹرز کو سمجھنا ہے، ایک دی ایکسپیرئنس آف آلموسٹ ڈائنگ اور دوسرا ٹریٹس آف NDEs، یعنی قریب المرگ ہونے کا تجربہ اور اس کی علامات۔ جی، اور جب ہم موت کی حقیقت اور اس کے بارے میں قدیم انسانی تجسس پر بحث کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے۔ انسان ہزاروں سالوں سے افلاطون کے دور سے موت کے اسرار کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہاں، قدیم زمانوں سے ہی یہ سوال گونجتا رہا ہے، لیکن ڈاکٹر موڈی کی اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف فلسفہ نہیں جھاڑتی، بلکہ سیدھا کلینکل ڈیٹا کی طرف آتی ہے۔ اور ڈیٹا بھی کتنا چونکا دینے والا ہے۔ جب ہم NDEs کی تعریف اور ان کی تعداد پر روشنی ڈالیں کہ امریکہ میں ہر 20 میں سے ایک شخص اس تجربے سے گزر چکا ہے تو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ ہر 20 میں سے ایک شخص، یہ بہت بڑا نمبر ہے۔ میں جارج گیلب جونیئر کے پولنگ ڈاٹا کا حوالہ دوں تو پتہ چلتا ہے کہ صرف امریکہ میں تقریباً 8 ملین بالغ افراد موت کے قریب پہنچ کر اس غیر معمولی کیفیت سے گزرے ہیں۔ 8 ملین! یہ تو حیرت انگیز ہے۔ بالکل، اور سب سے غور طلب بات یہ ہے کہ یہ تجربات کسی ایک مذہب یا طبقے کے لوگوں تک محدود نہیں ہیں، چاہے کوئی بہت مذہبی ہو یا بالکل بھی مذہب کو نہ مانتا ہو۔ جب وہ موت کی دہلیز سے واپس آتا ہے تو ان کی بتائی ہوئی علامات بالکل ایک جیسی ہوتی ہیں؟ جی، حیرت انگیز طور پر ایک جیسی۔ اس سے وہ تاثر ختم ہو جاتا ہے کہ شاید لوگ صرف وہی دیکھتے ہیں جو ان کا معاشرہ انہیں سکھاتا ہے۔ یہی تو وہ بات ہے جس نے سائنسی حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ اور میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ثقافتیں مختلف ہیں تو تجربات اتنے یکساں کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے ہم ان علامات کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ موت کے قریب جانے والے افراد محسوس کرتے ہیں جیسے جسم سے علیحدگی، سکون کا احساس اور نورانی مخلوق سے ملاقات۔ بالکل، میں ایک ایک کر کے ان پر بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلی علامت جو لوگ بتاتے ہیں وہ ہے مردہ ہونے کا احساس۔ مردہ ہونے کا احساس؟ یعنی انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں؟ ہاں، ان کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے اور انہیں اچانک لگتا ہے کہ وہ اپنے جسم سے لاتعلق ہو گئے ہیں۔ وہ باقاعدہ ڈاکٹروں کو اپنے ہی جسم کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو بڑی عجیب سی کیفیت ہوگی۔ ڈاکٹر ان کی جان بچا رہے ہیں اور وہ سب سن رہے ہیں مگر رابطہ نہیں کر پا رہے۔ صحیح۔ اب ایک عام انسان یا سائنسی ذہن فوراً سوچے گا کہ یہ شاید دماغ میں آکسیجن کی کمی، جسے ہائپوکسیا کہتے ہیں،
اس کا نتیجہ ہوگا۔ یا کوئی صدمے کی کیفیت ہوگی؟ ہوتی تو ان کے خیالات الجھے ہوئے اور غیر منطقی ہوتے، ہذیان کی کیفیت ہوتی۔ ہاں، جیسے عام طور پر بے ہوشی میں ہوتا ہے، لیکن وہ تو انتہائی واضح انداز میں سب یاد رکھتے ہیں۔ جی، اور اسی سے دوسری علامت جڑی ہے، جو کہ ہے انتہائی سکون اور درد سے نجات۔ سکون؟ ہم نے تو ہمیشہ یہی سنا ہے کہ موت کی تکلیف بہت شدید ہوتی ہے۔ یہی تو دلچسپ بات ہے۔ حادثات کا شکار ہونے والے افراد نے بتایا کہ موت کے قریب پہنچتے ہی ان کی تمام تر جسمانی تکالیف، چاہے ہڈیاں ٹوٹی ہوں یا اندرونی چوٹ، وہ سب ختم ہو گئیں۔ اچانک ختم ہو گئیں، اور اس اذیت کی جگہ ایک گہرے اور ناقابل بیان سکون نے لے لی۔ یہ بات تو زندگی بھر کے بنے ہوئے موت کے خوف کو بالکل رد کر دیتی ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ جس لمحے کو ہم سب سے تکلیف دہ سمجھتے ہیں، وہیں سے مکمل سکون کا آغاز ہوتا ہے۔ بالکل، اور اس سکون کے فوراً بعد تیسری علامت آتی ہے، جسم سے باہر نکلنے کا تجربہ، جسے آؤٹ آف باڈی ایکسپیرئنس کہتے ہیں۔ ہاں، میں نے اس پر کافی پڑھا ہے۔ کتاب میں ایسے کیس سٹڈیز ہیں جنہیں پڑھ کر بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ خود کو وزن سے آزاد، ہوا میں چھت کے قریب تیرتا ہوا محسوس کرتے ہیں، اور وہ نیچے پڑے اپنے ہی جسم کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی غیر جانبدار انسان ہو۔ انہیں اپنے مادی جسم سے کوئی ہمدردی یا لگاؤ محسوس نہیں ہوتا، بس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اتارا ہوا لباس پڑا ہو۔ صحیح کہا آپ نے، وہ مادی وجود سے مکمل طور پر لا تعلق ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے، جو چوتھی علامت ہے۔ سرنگ کا تجربہ۔ جی، ٹنل ایکسپیرئنس۔ جسم سے علیحدگی کے بعد وہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک تاریک اور طویل سرنگ میں بڑی تیزی سے کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ اسے غاری وادی بھی کہتے ہیں۔ لیکن کیا انہیں اس اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا؟ گزرگاہ کے بالکل آخر میں ایک بہت ہی مسحور کن اور روشنی ہوتی ہے جو انہیں بلا رہی ہوتی ہے۔ تاریکی سے روشنی کا یہ سفر یقیناً ایک انتہائی جذباتی تجربہ ہوتا ہوگا، اور میں نے پڑھا ہے کہ اس سرنگ سے نکلتے ہی وہ اکیلے نہیں رہتے، جو کہ پانچویں علامت کی طرف اشارہ ہے۔ نورانی مخلوقات سے ملاقات۔ بالکل، کتاب کے مطابق یہ ایسی ہستیاں ہیں جو خالص روشنی سے بنی محسوس ہوتی ہیں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں ایک عجیب سی اپنائیت، بے پناہ محبت اور ہمدردی کا احساس ہوتا ہے۔ اور کئی بار تو یہاں بچھڑے ہوئے عزیز و اقارب اور دوست بھی مل جاتے ہیں۔ ہاں، جو پہلے گزر چکے ہوتے ہیں، وہ ان کا استقبال کرتے ہیں اور رہنمائی کرتے ہیں۔ اور پھر اس ملاقات کے بعد ایک اور بہت طاقتور لمحہ آتا ہے۔ یہ چھٹی علامت ہے، ایک عظیم نورانی ہستی کا سامنے آنا۔ دا بینگ آف لائٹ۔ مخلوقات سے کہیں زیادہ روشن اور طاقتور محسوس ہوتی ہے۔ لوگ اسے اپنے عقائد کے مطابق الگ الگ نام دیتے ہیں، لیکن سب ایک بات پر متفق ہیں کہ وہ بہت محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ ہاں، اس ہستی کی موجودگی میں غیر مشروط محبت اور قبولیت محسوس ہوتی ہے۔ یہ کوئی غصہ کرنے والی یا سزا دینے والی ہستی نہیں ہوتی، بلکہ سراپا محبت ہوتی ہے، اور اسی نورانی ہستی کی موجودگی میں وہ ساتواں مرحلہ آتا ہے، جسے زندگی کا جائزہ یا لائف ریویو کہتے ہیں۔ جب میں یہ حصہ پڑھ رہی تھی تو مجھے لگا کہ یہ محض کوئی فلم دیکھنے والی بات نہیں ہے۔ یہ بہت کثیر الابعاد تجربہ ہے، ملٹی ڈائمینشنل۔ بالکل، انسان کے سامنے اس کی پیدائش سے لے کر موت تک کا ہر لمحہ بے وقت موجود ہوتا ہے، اور سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ وہ صرف اپنے اعمال نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اعمال کا دوسروں پر پڑنے والا اثر بھی محسوس کرتا ہے۔ بینے اسی طرح جیسے وہ دوسرا شخص محسوس کر رہا تھا۔ یعنی اگر کسی کو تلخ بات کہی تھی تو اس وقت وہ اس دوسرے انسان کا دکھ اپنے اندر محسوس کرتا ہے، اور اگر کسی کی مدد کی تھی تو اس شخص کا سکون محسوس کرتا ہے۔ یہ کائنات کا سب سے کڑا مگر تفہیم سے بھرا ہوا احتساب ہے، جس میں جج بھی انسان خود ہے اور کٹہرے میں کھڑا ملزم بھی۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ اس جائزے سے گزرنے کے بعد ہر انسان پر یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ دنیا کی دولت یا مرتبے کی وہاں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اگر کچھ معنی رکھتا تھا تو وہ علم کا حصول اور دوسروں سے محبت تھی۔ صحیح۔ اس ادراک کے بعد آٹھویں علامت ظاہر ہوتی ہے، تیزی سے بلندی کی طرف سفر۔ آسمانوں کی طرف؟ جی، سرنگ کے علاوہ بعض افراد محسوس کرتے ہیں کہ وہ سیدھے خلائی وسعتوں کی طرف تیزی سے اڑ رہے ہیں، ستاروں اور کہکشاؤں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے۔ اور پھر نویں اور آخری علامت، واپس لوٹنے سے ہچکچاہٹ۔
ظاہر ہے اتنی بے پناہ محبت اور تکلیف سے آزادی کے بعد کون دوبارہ اس مادی اور بیماریوں سے بھری دنیا میں آنا چاہے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ کتاب میں کئی واقعات ہیں جہاں زندہ ہونے کے بعد لوگوں نے ڈاکٹروں سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ انہیں واپس کیوں لایا گیا۔ وہ صرف تب خوشی سے آئے جب انہیں یاد آیا کہ دنیا میں ان کی کوئی ذمہ داری باقی ہے، جیسے بچوں کی پرورش۔ بالکل۔ اب یہاں تک تو ہم نے علامات گنوا دیں، لیکن سائنس کے ماننے والے اب بھی شکوک کا اظہار کر سکتے ہیں۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب محض ہذیان یا ہیلوسینیشن ہے۔ اور اسی شک کو دور کرنے کے لیے کتاب میں ایک بہت ٹھوس کیس کا ذکر ہے جس کا جواب میڈیکل سائنس کے پاس نہیں ہے۔ یہ ایک 49 سالہ دل کے دورے کے مریض کا واقعہ ہے جو پورے 35 منٹ تک کلینیکلی مردہ رہا۔ ہاں، یہ واقعہ اس پوری بحث کا مرکزی نقطہ ہے۔ اس شخص کا دل بند تھا، سانس رکی ہوئی تھی اور مشینوں پر دماغ کی سرگرمی صفر تھی۔ لیکن جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے محض خوابوں کی بات نہیں کی، اس نے ایمرجنسی روم کی تمام ہنگامی کارروائیوں کو بالکل درست بیان کیا۔ اس نے ڈاکٹروں کی آپس کی باتیں دہرائیں اور ایک نرس کے لباس کی ایسی تفصیلات بتائیں جو مردہ حالت میں جاننا قطعی ناممکن تھا۔ بالکل، یہ ثابت کرتا ہے کہ جب دماغ کی برقی لہریں ختم ہو چکی ہوتی ہیں تب بھی شعور سب ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح وقت اور ادراک کی تبدیلی کو واضح کریں کہ کس طرح لوگ کلینیکلی مردہ ہونے کے باوجود دور دراز کے واقعات دیکھ لیتے ہیں۔ جی، ہمارا ادراک یا پرسیپشن ہماری جسمانی آنکھوں اور کانوں کا محتاج نہیں رہتا، اور وقت کا احساس تو بالکل ہی بدل جاتا ہے۔ ہاں، وہ 35 منٹ اس کے لیے ایک ابدیت بن چکے تھے۔ زمینی وقت وہاں اپنا وجود کھو دیتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ صدیوں سے وہاں ہیں، حالانکہ ہاسپٹل میں صرف چند منٹ گزرے ہوتے ہیں۔ یہ فزکس کے نظریات کی عملی شکل لگتی ہے، اور ناقدین کی اس دلیل کو کہ یہ سب مذہبی توقعات کی وجہ سے ہوتا ہے، ڈاکٹر موڈی نے بہت اچھے سے رد کیا ہے۔ جب میں بچوں کے تجربات کا تقابلی جائزہ پڑھ رہی تھی تو وہ بہت دلچسپ تھا۔ 7 سال سے کم عمر کے بچوں کا مطالعہ۔ ہاں، ان بچوں کے ذہنوں میں تو موت یا آخرت کا کوئی فلسفہ نہیں ہوتا، وہ تو موت کو عارضی نیند سمجھتے ہیں۔ انہیں کسی نے نہیں سکھایا ہوتا کہ موت کے بعد طویل سرنگ آئے گی یا نورانی مخلوق ملے گی، لیکن جب ان بچوں کو موت کے منہ سے بچایا جاتا ہے تو وہ بھی اپنے معصوم الفاظ میں بالکل وہی تفصیلات بیان کرتے ہیں جو 50-60 سال کے بالغ افراد نے بتائیں۔ انہوں نے بھی تیز روشنی اور پیار کرنے والی ہستیوں کا ذکر کیا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ تجربات معاشرتی دباؤ کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عالمگیر اور روحانی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ سارا مطالعہ موت جیسے خوفناک موضوع پر ایک نیا اور روشن زاویہ دیتا ہے۔ موت کوئی سرد اور تاریک اختتام نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی پرسکون اور روشن سفر کا آغاز ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تحقیق سائنس اور روحانیت کے درمیان ایک مضبوط پل کا کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسانی شعور کی وسعتیں ہماری موجودہ سائنسی لیبارٹریز کی پہنچ سے کہیں زیادہ گہری ہیں۔ ہمیں ابھی انسانی دماغ اور شعور کے بارے میں بہت کچھ سیکھنا باقی ہے، اور آج کا یہ مباحثہ تو محض ایک شروعات تھی۔ آئندہ دوسرے حصے میں ہم ان ٹاپکس پر بات کریں گے کہ کس طرح ان تجربات نے لوگوں کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل دیں اور ان میں کیا مثبت تبدیلیاں آئیں۔ اور اس سے پہلے کہ آج کا یہ علمی سلسلہ ختم کیا جائے، میں سننے والوں کے لیے ایک نیا فکری سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ آج کی گفتگو سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تب بھی شعور بیدار رہتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شعور مادی جسم کے بے حس ہو جانے کے باوجود متحرک رہتا ہے تو کیا ہمیں ہسپتالوں میں کوما میں گئے ہوئے مریضوں کے ساتھ اپنے رویے اور علاج کے طریقوں کو مکمل طور پر تبدیل نہیں کر دینا چاہیے؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا وہ خاموش اور بے حس نظر آنے والے مریض اپنی بند آنکھوں کے پیچھے ہماری ہر بات اور جذبے کو محسوس نہیں کر رہے ہوں گے؟ اس پر طبی اور اخلاقی دنیا کو سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ یہ طبی اور اخلاقی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ امید ہے کہ آج کا یہ گہرا مطالعہ معلومات اور حیرتوں سے بھرپور رہا ہوگا۔ اس اہم فکری سوال کے حوالے سے اپنے خیالات اور نقطۂ نظر کامنٹس میں ضرور شیئر کیے جائیں۔ اس حصے میں ہم چیپٹر 2 چینجڈ لائیوز دی ٹرانسفارمنگ پاور آف نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بالکل۔ پچھلے حصے میں ہم نے موت کے قریب کے تجربات پر بات کی تھی، جنہیں عام طور پر NDEs کہا جاتا ہے۔
ہم نے دیکھا تھا کہ جب کوئی انسان موت کی سرحد کو چھو کر واپس آتا ہے تو اس وقت کیا گزرتی ہے۔ لیکن اس ڈیپ ڈائیو کا بنیادی مقصد صرف اس تجربے کی کہانی سننا نہیں ہے۔ صحیح۔ اصل مقصد ان گہرے، مثبت اور مستقل نفسیاتی بدلاؤ کو سمجھنا ہے جو ان افراد میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر چند لمحات کا یہ تجربہ لوگوں کی باقی پوری زندگی کو ہمیشہ کے لیے کس طرح تبدیل کر دیتا ہے۔ اور یہ بدلاؤ ہی دراصل اس پوری تحقیق کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ دیکھیں، عام طور پر جب ہم کسی ایسے شخص کی کہانی سنتے ہیں جو موت کے منہ سے واپس آیا ہو، تو پہلا خیال یہی آتا ہے کہ شاید یہ کوئی خوفناک خواب تھا۔ ہاں، یا پھر لوگ سوچتے ہیں کہ دماغ کو آکسیجن نہیں مل رہی تھی۔ ایگزیکٹلی، کہ دماغ نے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے کچھ عارضی خیالات یا ہیلوسینیشنز پیدا کر دیے۔ لیکن جب ہم ان افراد کی آگے کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بالکل مختلف حقیقت سامنے آتی ہے۔ ڈاکٹر ریمنڈ موڈی نے اپنی 20 سالہ تحقیق میں ہزاروں ایسے افراد کا مطالعہ کیا۔ 20 سال ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے کسی تحقیق کے لیے۔ واقعی، اور ان کی تحقیق کا سب سے بڑا نتیجہ ہی یہ ہے کہ این ڈی ایز صرف ہلوسینیشنز نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک ہلوسینیشن یا خواب آپ کی شخصیت کو اس طرح جڑ سے نہیں بدل سکتا۔ یہ تجربہ لوگوں کو ایک مثبت عملی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے، اور یہ کوئی ایسی تبدیلی نہیں جو چند دنوں یا مہینوں بعد ختم ہو جائے۔ یہ پرماننٹ پازیٹیو ٹرانسفارمیشنز ہیں جو ساری عمر برقرار رہتی ہیں۔ یہ پوائنٹ واقعی بہت گہری سوچ کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر ہم کسی عام خواب کی بات کریں، چاہے وہ کتنا ہی ڈراونا یا خوبصورت کیوں نہ ہو، ہم صبح اٹھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ بالکل، تھوڑی دیر اس کا اثر رہتا ہے اور پھر ہم اپنے روٹین میں واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ہم ایک ایسی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں جو انسان کی کور پرسنالٹی کو مکمل طور پر ری وائر کر دیتا ہے، اور اس میں 3 بنیادی تبدیلیاں سب سے زیادہ نمایاں ہیں۔ اور پہلی تبدیلی ان میں سے موت کے خوف کا مکمل خاتمہ ہے۔ ہاں، اور دیکھا جائے تو موت کا خوف انسانی فطرت کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ ہماری پوری زندگی، ہماری سیفٹی، ہماری پلاننگ کہیں نہ کہیں اسی خوف کے ارد گرد گھومتی ہے۔ صحیح بات ہے، ہماری ہر چیز اسی ڈر پر مبنی ہوتی ہے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے یہ ڈر بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ وہ موت کو ایک انجام کے بجائے ایک نئی شروعات یا ایک ٹرانزیشن سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن یہاں مجھے ایک بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ جی بتائیں۔ اگر کسی انسان کا موت سے ڈر بالکل ختم ہو جائے تو کیا وہ اپنی زندگی کو لے کر لاپرواہ نہیں ہو جاتا؟ مطلب کیا وہ خطرناک کاموں کی طرف نہیں چلا جاتا کیونکہ اسے ڈر ہی نہیں لگ رہا؟ یہ ایک بہت ہی لازمی سوال ہے جو کسی کے بھی ذہن میں آئے گا۔ لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ موت کا خوف ختم ہونے کا نتیجہ لاپرواہی کی صورت میں نہیں نکلتا، اور نہ ہی وہ موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں۔ دراصل اس کا اثر بالکل الٹ ہوتا ہے۔ الٹ ہوتا ہے؟ کس طرح؟ جب ایک انسان کے ذہن سے موت کا ڈر نکل جاتا ہے تو زندگی کو پورے جوش اور جذبے سے جینے کی ایک نئی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ موت کوئی ایسی خوفناک دیوار نہیں جس سے ڈر کر زندگی کو محدود کر لیا جائے، بلکہ یہ صرف ایک دروازہ ہے۔ تو اس دروازے سے گزرنے سے پہلے وہ اپنی اس زندگی کو پوری طرح جینا چاہتے ہیں۔ بالکل، وہ اس دنیا میں اپنے گزارے ہوئے ہر لمحے کو پوری طرح محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو دوسری بڑی تبدیلی آتی ہے وہ ہے ان کی ہمدردی یا ایمپیتھی میں بے پناہ اضافہ۔ این ڈی کے بعد یہ لوگ دوسروں کے دکھ درد کو صرف سمجھتے نہیں ہیں بلکہ اسے اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ ہاں، ان کے اندر آپس میں جڑنے کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں، جانوروں اور یہاں تک کہ پوری قدرت کے ساتھ ایک گہرا روحانی کنیکشن محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اس کنیکشن کی وجہ شاید وہ تیسرا اعتقاد ہے جو اس تجربے کے بعد پختہ ہو جاتا ہے، یعنی آخرت پر یقین۔ جی، یہ تیسرا پوائنٹ بہت اہم ہے۔ جب کوئی شخص اس نورانی سکون کا تجربہ کر لیتا ہے تو موت کے بعد کی زندگی پر اس کا یقین کسی بھی قسم کے شک و شبہ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ انہیں بس یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارا وجود صرف اس جسمانی دنیا اور اس مٹی کے جسم تک محدود نہیں ہے۔ صحیح کہا آپ نے، ان کا یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ لیکن عام زندگی میں اس بات کا اثر کیسے پڑتا ہے؟ ایک انسان جب اس یقین کے ساتھ واپس آتا ہے کہ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے تو وہ اپنا دن کیسے گزارتا ہے؟
اس کے جینے کے مقصد میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ یہاں سے کہانی سب سے زیادہ دلچسپ رخ اختیار کرتی ہے۔ اینڈی سے گزرنے والے لوگ جب واپس آتے ہیں تو ان کی زندگی کا مرکز دو بنیادی چیزوں پر آ جاتا ہے، ایک محبت کی اہمیت اور دوسرا علم کی پیاس۔ محبت اور علم۔ ہاں، ان تجربات کے دوران اکثر افراد ایک نورانی ہستی یا بینگ آف لائٹ سے ملنے کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ہستی ان سے کوئی دنیاوی سوال نہیں کرتی، یہ نہیں پوچھتی کہ تمہارا بینک بیلنس کتنا تھا یا تم نے دنیا میں کتنی کامیابی حاصل کی۔ بالکل نہیں، اکثر ایک ہی سوال پوچھا جاتا ہے، کیا تم نے محبت کرنا سیکھا ہے؟ کیا تم نے محبت کرنا سیکھا ہے؟ واقعی یہ سوال یہ ایک ایسا سوال جو ظاہر میں اتنا چھوٹا سا لگتا ہے، ان لوگوں کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیتا ہے۔ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اس دنیا میں آنے کا اصل اور واحد مقصد ہی خالص محبت کرنا اور اس محبت کو بانٹنا ہے۔ کیونکہ ہم لوگ اپنی عام زندگی میں محبت کو اکثر مشروط کر دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا ہے تو ہم اس سے محبت کریں گے۔ کنڈیشنل لو جسے ہم کہتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ ہستی جس محبت کی بات کر رہی ہے وہ بالکل خالص اور بے غرض لگتی ہے۔ اس سب میں مجھے کتاب میں دیا گیا مارک کا واقعہ بہت متاثر کن لگا۔ اوہ، ماں کی کہانی بہت زبردست مثال ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کو مارک کی کہانی ان سننے والوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے کیونکہ وہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ یہ تبدیلی پریکٹیکلی کیسے کام کرتی ہے۔ ضرور۔ مارک کا قصہ دراصل ہمارے آج کے دور کے عام انسان کی بالکل صحیح عکاسی کرتا ہے۔ NDE سے پہلے مارک ایک ایسا شخص تھا جس کی پوری زندگی کا فوکس صرف اور صرف پیسہ، رتبہ اور کارپوریٹ سکسیس تھا۔ ایک ٹپیکل ورکہولک۔ بالکل۔ اس کے لیے دنیا میں کامیابی کا مطلب صرف یہ تھا کہ وہ دوسروں سے کتنا آگے نکل سکتا ہے، چاہے اس کے لیے اسے کسی کو پیچھے ہی کیوں نہ چھوڑنا پڑے۔ وہ دنیاوی کامیابی کی ریس میں اندھا ہو چکا تھا، جو کہ آج کل بہت عام بات ہے۔ ہاں، لیکن پھر اس کے ساتھ موت کے قریب کا تجربہ پیش آیا۔ اس تجربے کے دوران جب مارک کا سامنا اس نورانی ہستی سے ہوا اور اس نے اس خالص محبت کو محسوس کیا تو اس کی آنکھیں کھل گئی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ جس چیز کے پیچھے وہ پوری زندگی بھاگتا رہا، اصل میں اس کی کوئی اہم قدر نہیں ہے۔ اور اس کہانی کا وہ حصہ سب سے حیران کن ہے جہاں وہ واپس آنے کے بعد اپنی زندگی کو بدلتا ہے۔ عام طور پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اچانک اتنا روحانی ہو جائے تو شاید وہ اپنا کاروبار چھوڑ دے، کسی پہاڑ پر چلا جائے دھیان کرنے کے لیے، صحیح بات ہے، یا پھر کارپوریٹ دنیا جہاں صرف نقصان اور فائدے کی بات ہوتی ہے وہاں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے کیونکہ اب وہ سافٹ ہو چکا ہے۔ لیکن مارک کے ساتھ اس کے بالکل برعکس ہوا تھا۔ بالکل، اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ مارک نے اپنا کاروبار نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے اس کاروبار کو چلانے کا اپنا انداز بدل دیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب اس کی زندگی میں اور اس کے کاموں میں ہمدردی اور شفقت کو اولین ترجیح حاصل ہوگی۔ اور اس نے یہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ بھی کیا۔ ہاں، جب اس نے اپنے ملازمین اور اپنے کلائنٹس کے ساتھ محبت اور عزت سے پیش آنا شروع کیا تو دوسروں کی تکلیفوں کو سمجھنا شروع کیا۔ اس مثبت رویے نے ایک عجیب سا اثر دکھایا۔ اس کے ملازمین اس سے مزید جڑ گئے، کام کا ماحول بہتر ہو گیا اور اس سب کی وجہ سے اس کا کاروبار پہلے سے کہیں زیادہ ترقی کر گیا۔ یہ ایک بہت پیاری بات ہے کہ خالص محبت اور ہمدردی دنیاوی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہوتی، بلکہ جب آپ لوگوں کے ساتھ سچے دل سے جڑتے ہیں تو آپ کی ہر کوشش بہتر نتیجہ دیتی ہے۔ یہ سچ میں ایک آنکھیں کھول دینے والی مثال ہے۔ لیکن اگر محبت ان کا پہلا مقصد بن جاتی ہے تو دوسری طرف ایک اور عجیب تبدیلی آتی ہے جس پر گفتگو کرنا لازمی ہے، اور وہ ہے علم کی پیاس یا تھرسٹ فار نالج۔ یہ بہت انٹرسٹنگ پیراڈاکس لگتا ہے شروع میں۔ ہاں، کیونکہ سننے میں تھوڑا سا کانٹرڈکٹری لگتا ہے۔ اگر انہیں یہ لگتا ہے کہ دنیا کی مادیت اور پیسہ اہمیت نہیں رکھتے تو وہ تعلیم اور علم کے پیچھے کیوں بھاگنا شروع کر دیتے ہیں؟ کیا وہ بس مراقبے میں وقت نہیں گزار سکتے؟ یہ کانٹرڈکشن صرف ظاہری ہے۔ دراصل NDE سے واپس آنے والے افراد اس بات کو گہرائی سے سمجھ جاتے ہیں کہ اس دنیا سے جاتے وقت وہ اپنے ساتھ نہ تو اپنا گھر لے جا سکتے ہیں، نہ بینک بیلنس اور نہ ہی اپنا رتبہ۔ وہ سب تو یہیں رہ جانا ہے۔ بالکل، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ان کی روح کا حصہ بن جاتی ہیں اور موت کے بعد بھی ان کے ساتھ رہتی ہیں، ایک محبت اور دوسرا علم۔ اس احساس کے ساتھ ہی ان کے اندر سیکھنے کی ایک نئی اور گہری پیاس بیدار ہوتی ہے۔
مطلب وہ کوئی کریئر بنانے کے لیے ڈگری نہیں لے رہے ہوتے؟ نہیں، انہیں عام دنیاوی سٹیٹس کے لیے ڈگری نہیں چاہیے ہوتی۔ وہ اس کائنات کے رازوں کو، انسانی فطرت کو اور مختلف علوم کو صرف اس لیے سیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ سچی دولت ہے، یہ ایک ایسی کرنسی ہے جو اس دنیا کی سرحدوں کے آگے بھی چلتی ہے۔ اسے اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ زندگی کو اب ایک وقتی سفر کے بجائے ایک بہت ہی قیمتی روحانی اسکول سمجھنے لگتے ہیں، اور اسی بات سے ہم اس پوائنٹ پر آتے ہیں جسے کتاب میں سینس آف ارجنسی یا وقت کی قدر کا احساس کہا گیا ہے۔ وقت کی قدر واقعی ان میں بہت نمایاں ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہم عام انسان اپنی زندگی میں اکثر چیزوں کو کل پر ٹال دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ فیملی کے ساتھ وقت تب گزاریں گے جب پروموشن مل جائے گی، یا معافی تب مانگیں گے جب وقت صحیح ہوگا۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، لیکن ان افراد کا ذہنی پیمانہ بالکل بدل جاتا ہے کیونکہ انہیں اس سینس آف ارجنسی کا صحیح مطلب سمجھ آ چکا ہوتا ہے۔ صحیح کہا۔ NDE سے گزرنے والوں کو زندگی کی نزاکت اور اس کے عارضی ہونے کا شیڈڈ احساس ہو جاتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ کسی بھی عام سے دن، کسی بھی لمحے یہ سفر اچانک ختم ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ اپنی زندگی کا کنٹرول واپس لیتے ہیں۔ وہ چھوٹی چیزوں میں خوشی ڈھونڈتے ہیں۔ بالکل، وہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو محسوس کرتے ہیں، جیسے کسی پھول کو کھلتے دیکھنا، اپنے بچوں کی ہنسی سننا، یا کسی اجنبی کے ساتھ مسکراہٹ کا تبادلہ کرنا۔ وہ مہربانی کے ان چھوٹے چھوٹے کاموں کی قدر کرنا شروع کر دیتے ہیں جنہیں ہم روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ ایک گہرے مقصد کے تحت گزرتا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ وقت سب سے قیمتی چیز ہے، اور اسی وقت کی قدر کے ساتھ ایک اور انتہائی گہرا تجربہ جڑا ہوا ہے جسے NDEs اکثر بیان کرتے ہیں۔ آپ لائف ریویو کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں، جسے لائف ریویو یا زندگی کا جائزہ لینا کہا جاتا ہے۔ میرے خیال میں یہ پورے تجربے کا سب سے اہم حصہ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ NDE کے دوران اس نورانی ماحول میں اپنی پوری زندگی کی ایک ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ صرف کوئی عام مووی دیکھنے جیسا نہیں ہوتا۔ نہیں، یہ بہت مختلف اور انٹینس ہوتا ہے۔ میں اس کی تفصیل میں تھوڑی گہرائی میں جانا چاہتی ہوں۔ اس لائف ریویو کو بیان کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ یہ صرف اپنے اعمال کو دیکھنا نہیں ہے، بلکہ اس عمل کی وجہ سے دوسرے انسان پر جو اثر پڑا، اسے بالکل ویسا ہی محسوس کرنا ہے جیسے وہ آپ کے اپنے ساتھ ہوا ہو۔ جی بالکل، اور یہ تصور ہی انسان کی سوچ کو ہلانے کے لیے کافی ہے۔ اسے آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک ورچوئل ریالٹی کا تجربہ ہو، لیکن جس میں جذبات اور احساسات بھی شامل ہوں۔ جب یہ افراد اپنے لائف ریویو سے گزرتے ہیں تو اگر انہوں نے کبھی کسی کی مدد کی تھی اور اسے خوشی ملی تھی تو وہ اس خوشی کو محسوس کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، یہ اس نورانی ماحول میں اس خوشی کو اپنی روح کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس، اگر انہوں نے کسی کو تکلیف پہنچائی تھی، کوئی سخت لفظ بولا تھا، تو اس دوسرے انسان کو جتنا دکھ ہوا تھا وہ سارا کا سارا دکھ انہیں خود محسوس ہوتا ہے۔ انہیں سمجھ آتی ہے کہ اس دنیا میں سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور ان کا ہر ایک چھوٹا سا لفظ یا عمل کائنات میں اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ کسی انسان کو اپنی پوری زندگی میں کی گئی ساری غلطیوں اور دوسروں کو دی گئی ساری تکلیف کا دکھ ایک ہی وقت میں محسوس ہو، تو ظاہر ہے اسے تو پچھتاوے اور گلٹ کے بوجھ تلے دب جانا چاہیے۔ یہ بہت لاجیکل پوائنٹ ہے۔ لیکن حیران انگیز بات یہ ہے کہ کتاب بتاتی ہے ان لوگوں میں کوئی پیرالائزنگ گلٹ نہیں رہتا، وہ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک انسان جب اپنی ہر غلطی کا سامنا کر لے تو وہ آگے کیسے بڑھ سکتا ہے بنا خود ترمی یا گلٹ کا شکار ہوئے؟ یہ اس پورے تجربے کی سب سے خوبصورت اور روحانی حقیقت ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اس زندگی کے جائزے میں انہیں کوئی دوسرا شخص بیٹھ کے سزا نہیں دے رہا ہوتا۔ وہاں کوئی سزا سنانے والا نہیں ہوتا۔ وہاں کوئی جج نہیں ہوتا جو ناراض ہو۔ یہ ایک خود احتسابی کا عمل ہے جو اس نورانی محبت بھری ہستی کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ جب وہ محبت کا ماحول انہیں گھیرے ہوئے ہوتا ہے تو یہ جائزہ انہیں توڑنے یا سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ سیکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ غلطیاں بھی سفر کا حصہ تھیں۔ جی، اس لیے جب یہ واپس آتے ہیں تو ان کے اندر کوئی گلٹ یا پچھتاوا نہیں ہوتا جو انہیں پیچھے کی طرف کھینچو، بلکہ یہ احساس ایک آگے بڑھنے کا جذبہ، ایک انکریزڈ رسپانسبلٹی یا احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ پیچھے جو ہوا وہ ان کی سیکھ تھی، اب آگے انہیں بہتر انسان بننا ہے۔ اور اسی وجہ سے ان کی روحانیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ بالکل،
قدرت اور انسانیت کے ساتھ ان کا روحانی کنیکشن اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ اکثر سخت مذہبی باؤنڈری سے نکل کر ایک ذاتی روحانیت یا اسپرچول ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ ان کی روحانیت انہیں سب سے جوڑنا سکھاتی ہے، فاصلے پیدا کرنا نہیں۔ یہ تبدیلیاں سننے میں اتنی خوبصورت اور روحانی لگتی ہیں کہ ایک پل کے لیے لگتا ہے جیسے یہ لوگ بالکل پرسکون، پرفیکٹ حالت میں آ گئے ہوں۔ لیکن حقیقت اس سے تھوڑی مختلف اور سنجیدہ ہے۔ یہاں ہمیں اس کہانی کے ڈارک سائیڈ یا اس مشکل پہلو کی طرف آنا ضروری ہے جسے چیلنجز اپون ریٹرن کہا گیا ہے۔ یہ بہت ضروری حصہ ہے اس ڈسکشن کا۔ ایک NDE کے بعد عام زندگی کی طرف واپس آنا ان افراد کے لیے کسی خواب جیسا آسان نہیں ہوتا۔ جب وہ اس ایبسلیوٹ محبت اور سکون کے ماحول سے نکل کے اس بھاگ دوڑ، ٹریفک جیمز اور خود غرضی والی عام دنیا میں آتے ہیں تو ان پر کیا گزرتی ہے؟ یہ شاید اس کتاب کا سب سے دل چھو لینے والا حصہ ہے۔ ذرا تصور کریں کہ کوئی انسان اس بے پناہ محبت، نور اور پرفیکٹ پیس کا تجربہ کر لے۔ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ ایک مکمل سکون۔ اور پھر اچانک اسے واپس اس جسمانی دنیا کی کشمکش، فزیکل تکالیف اور لوگوں کی آپس کی رنجشوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ NDEs کے دل میں اکثر اس نورانی ماحول میں واپس جانے کی ایک عجیب سی خواہش اور تڑپ رہتی ہے۔ وہ واپس جانا چاہتے ہیں۔ ہاں، انہیں لگتا ہے کہ ان کا اصل گھر تو وہی تھا، اور یہاں اس دنیا میں وہ صرف ایک مخصوص مقصد کے لیے، کچھ سیکھنے یا کسی کی مدد کرنے کے لیے واپس بھیجے گئے ہیں۔ انہیں اس عام دنیا کے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آس پاس کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سوسائٹی کا ریئیکشن ہمیشہ انکریجنگ نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس کو پریکٹیکلی سوچیں، تصور کریں ایک گھر میں ایک ایسی شخصیت ہے جسے ہم گرمپی انکل کہہ سکتے ہیں۔ وہ انکل جو صرف سٹاک مارکیٹ، پراپرٹی اور ورلڈلی سکسیس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اچانک وہ ہاسپٹل سے واپس آتے ہیں اور اب ان کا سٹاک مارکیٹ میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ وہ بدل چکے ہوتے ہیں۔ وہ باغیچے میں بیٹھ کر میڈیٹیشن کرنا چاہتے ہیں اور پوری فیملی کو یونیورسل لو کا لیکچر دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے خاندان والوں کو لگے گا کہ شاید ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا۔ وہ ان کی اس اچانک تبدیلی کو قبول نہیں کر پاتے۔ وہ اس پرانے غصے والے انکل کو ہی واپس چاہتے ہیں جسے وہ ساری زندگی سے پہچانتے تھے۔ آپ نے بالکل ٹھیک مثال دی۔ خاندان والوں کے لیے یہ سڈن چینج بہت بے چینی کا باعث بنتا ہے، اور اس مسئلے کی جڑ دراصل اس تبدیلی میں نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کی موت کے بارے میں جو سوچ ہے اس میں پنہا ہے۔ معاشرہ موت سے ڈرتا ہے؟ ہمارا معاشرہ موت کی حقیقت سے ڈرتا ہے۔ ہم اس ٹاپک کو سوسائٹی میں نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب کوئی موت کو چھو کر اس کا سچ جان کر ہمارے درمیان واپس آتا ہے تو اس کی باتیں اور اس کا بدلا ہوا وجود ہمارے ذہنی ڈھانچوں اور سیف باؤنڈریز کو چیلنج کرتا ہے۔ وہ دوسروں کو اپنے کمفرٹ زون سے نکالتا ہے۔ بالکل، ان کا وجود آس پاس کے لوگوں کو اس سچائی کا سامنا کرنے پر مجبور کرتا ہے جس سے ہر کوئی بھاگنا چاہتا ہے۔ ایسے ماحول میں جہاں خاندان والے ڈر رہے ہوں اور دوست سمجھ نہ پا رہے ہوں، NDErs خود کو نہایت تنہا، آئسولیٹڈ اور اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ تو ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی مدد کیسے کی جائے؟ اگر ایک شخص اتنے گہرے روحانی سفر سے آیا ہے اور سوسائٹی اسے سمجھ نہیں رہی تو اس کی ایلینیشن کو کم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ یہ واضح ہے کہ انہیں کسی عام گولی یا فزیکل دوا کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ انہیں ذہنی اور نفسیاتی سہارے کی یا ایک ایسی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے جہاں انہیں سنا جا سکے۔ اسی لیے میڈیکل سائنس اور نفسیاتی مدد کے رویے میں تبدیلی آنا بہت ضروری ہے۔ کتاب میں اس مسئلے کے حل کے طور پر ببلیو تھراپی کا ذکر آتا ہے، جو کہ ان لوگوں کے لیے ایک انتہائی مؤثر طریقہ ثابت ہوا ہے۔ ببلیو تھراپی، اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ دراصل NDErs کو وہ کتابیں، تحقیق اور ایسے دوسرے لوگوں کی کہانیاں پڑھنے کے لیے دینے کا عمل ہے جو بالکل انہی تجربات سے گزر چکے ہیں۔ اچھا، مطلب انہیں کنیکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جی، جب ایک اکیلا پریشان NDE سروائیور پڑھتا ہے کہ ہزاروں اور لوگوں نے بھی بالکل وہی روشنی دیکھی، وہی لائف ریویو محسوس کیا، اور انہیں بھی عام زندگی میں واپس آ کر ایڈجسٹ ہونے میں مشکل ہو رہی ہے، تو اس کے ذہن کو ایک بے پناہ سکون اور ویلیڈیشن ملتی ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہے۔ اسے حوصلہ ملتا ہے کہ وہ پاگل نہیں ہے، جو اس نے دیکھا وہ سچ تھا،
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اس سفر میں اکیلا نہیں ہے۔ یہ ویلیڈیشن واقعی کسی بھی دوا سے بڑی ہو سکتی ہے، اور اس ویلیڈیشن کی سب سے خوبصورت مثال کتاب میں موجود چارلی ہل کے سائیکیٹرسٹ کی کہانی ہے۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ اگر ڈاکٹر کا رویہ ٹھیک ہو تو وہ کیسا میریکل کر سکتا ہے۔ چارلی ہل کی کہانی بہت انسپائرنگ ہے۔ جب چارلی ہل اپنے اس تجربے کے بعد پریشان تھا اور اسے کسی سے بات کرنے کی نفسیاتی مدد کی ضرورت پڑی تو وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ اب عام طور پر کوئی ڈاکٹر شاید کہتا کہ یہ لو پلز، تمہارا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا، لیکن چارلی کے ڈاکٹر نے ایسا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے کیا اپروچ استعمال کی؟ چارلی ہل کی مثال میڈیکل فیلڈ کے لیے ایک آئیڈیل سٹینڈرڈ سیٹ کرتی ہے۔ اس کے ڈاکٹر نے جب اس کی ساری باتیں سنی تو اس نے چارلی کے تجربے کو کسی دماغی بیماری، ہیلوسینیشن یا ذہنی خلل کی علامت سمجھنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بجائے ڈاکٹر نے اسے انسانی شعور اور کانشسنس کا ایک گہرا حقیقی روحانی پہلو تسلیم کیا۔ اس نے چارلی کی بات کو سیریسلی لیا؟ اس نے چارلی کو سبق سکھانے یا اس کے تجربے کو ڈسمس کرنے کے بجائے اس کی بات کو اہمیت دی اور اسے سنا۔ اس نے چارلی کو سمجھایا کہ اس نے جو محسوس کیا وہ انسانی تجربے کا ایک بہت ریئر اور قیمتی حصہ ہے۔ چارلی کی کہانی اور اس کے ڈاکٹر کا رویہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ڈاکٹرز، سائیکیٹرسٹس اور پورے معاشرے کی طرف سے اس تجربے کو کھلے دل سے قبول کرنے اور سپورٹ کرنے کی کتنی اشد ضرورت ہے۔ اگر سپورٹ نہ ملے تو نقصان بڑھ سکتا ہے۔ اگر میڈیکل پروفیشنلز پہلی فرصت میں ہی ان تجربات کو صرف کیمیکل ریاکشن کہہ کر رد کر دیں تو مریض مزید تنہائی، ڈپریشن اور آئسولیشن کا شکار ہو سکتا ہے۔ ان تجربات کو شعور کی ایک وسیع تر سطح کے طور پر دیکھنا چاہیے، جو انسان کو اور اس کائنات کو سمجھنے کے نئے راستے کھولتا ہے۔ آج کے اس گفتگو اور ان کہانیوں پر ڈیٹیل میں بات کرنے کے بعد ہم اس ڈیپ ڈائیو کے سب سے اہم اور خوبصورت نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ یہ بات بالکل صفائی سے سامنے آتی ہے کہ NDA کا تجربہ کرنے والے تمام افراد، چاہے ان کا تعلق دنیا کے کسی بھی حصے، کسی بھی خطے، نسل یا بیک گراؤنڈ سے ہو، سب اس ایک بات پر پختہ اور متحد یقین رکھتے ہیں کہ محبت اور علمی بچتے ہیں۔ ہاں، اور وہ یہ کہ محبت اور علمی وہ واحد دو چیزیں ہیں جو کوئی انسان اس دنیا سے اپنے ساتھ آگے لے کر جاتا ہے۔ باقی سب، یہ دولت جس کے پیچھے ہم پوری زندگی لگاتے ہیں، یہ رتبہ، ہماری آن شان، سب کچھ یہیں اس زمین پر رہ جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی سچی اور واضح حقیقت ہے جس نے ان ہزاروں لوگوں کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے مثبت رخ دے دیا۔ اور یہ تبدیلی، یہ روشنی صرف ان کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہتی۔ جب وہ اس نئے نظریے کے ساتھ جیتے ہیں تو وہ خود بخود اپنے آس پاس کے خاندان، دوستوں اور معاشرے میں شفقت اور محبت پھیلانے کا باعث بنتے ہیں۔ وہ دوسروں کی زندگیوں میں سکون لاتے ہیں۔ زندگی کا اصل مقصد اگر بے غرض محبت کرنا اور سچا علم حاصل کرنا بن جائے تو اس تجربے کی گہرائی اور سچائی کو تسلیم کرنے میں ہی دراصل انسانیت کی بھلائی ہے۔ اگلے حصے میں ہم ایک نہایت دلچسپ اور پاک نظریے کا جائزہ لیں گے، بچوں کے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز اور ان کی ان ہستیوں سے ملاقات جنہیں اکثر گارڈین اینجلز کہا جاتا ہے۔ یہ بچوں والا پہلو اس تحقیق کو مزید ٹرانسپیرنٹ اور حیران کن بنا دیتا ہے، اور ان حقائق کو سمجھنا ہمارے سوچنے کے انداز کو واقعی اور گہرائی دے سکتا ہے۔ جانے سے پہلے سننے والوں کے لیے آج کا ہمارا آخری خیال، جس پر وہ خود سوچ بچار کر سکتے ہیں۔ اگر کسی موت کے قریب کے تجربے سے گزرے بنا ہی کوئی انسان اس حقیقت کو آج اور ابھی تسلیم کر لے کہ اس دنیا میں صرف محبت اور علم ہی سچی دولت ہیں، تو اس کی روزمرہ کی زندگی، اس کے فیصلے اور لوگوں کے ساتھ آپس کی رنجشیں کس حد تک تبدیل ہو جائیں گی؟ کیا واقعی زندگی کو جینے کا اصل مقصد سمجھنے کے لیے کسی کا موت کے قریب جانا ضروری ہے، یا یہ فیصلہ آج ابھی کیا جا سکتا ہے؟ آج ہم چیپٹر 3 چلڈرن اینڈ NDEs میٹنگ دی گارڈین اینجل پر توجہ مرکوز کریں گے۔ زبردست۔ آج کے اس تفصیلی تجزیے کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ جب موت کے بعد کی زندگی کی بات آتی ہے تو بچے کس طرح ایک بالکل منفرد اور غیر مشروط نقطہ نظر فراہم کرتے ہیں، یعنی بالکل انکنڈیشنڈ پرسپیکٹیو۔ ایگزیکٹلی، غیر مشروط۔ آج ہم اس سفر میں ڈاکٹر ریمنڈ اے موڈی جونیئر کی کتاب دی لائٹ بیونڈ کے حوالوں کا مطالعہ کریں گے،
اور اس ڈیپ ڈائیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک دلچسپی پیدا کرنے والی بات ہے۔ وہ یہ کہ سائنسدان اور ریسرچرز عام طور پر بچوں کی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز کی کہانیوں کو بڑوں کے تجربات سے زیادہ قابل اعتبار کیوں مانتے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی ویلڈ سوال ہے۔ شروع میں جب تحقیق ہوئی تو ریسرچرز کے ذہن میں بھی یہی سوال تھا کہ آخر بچوں پر اتنا بھروسہ کیوں؟ مطلب ایک عام سوچ تو یہی کہے گی کہ بچوں کا تصور تو ویسے ہی خیالی ہوتا ہے۔ ہاں، لوگ یہی سوچتے ہیں، لیکن اگر ہم تھوڑی گہرائی میں جائیں تو سمجھ آتا ہے کہ بچوں کی سوچ ایک کوری سلیٹ کی طرح ہوتی ہے۔ اچھا۔ دیکھیں، بڑوں کے ذہن میں سوسائٹی اور کلچر کا ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب ایک اڈلٹ موت کے قریب جاتا ہے تو اس کے ذہن میں ہزاروں کتابیں، موت سے متعلق فلمیں اور بچپن سے سکھائی گئی باتیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں۔ ایک لمبا چوڑا بیگیج ہوتا ہے ان کے پاس۔ بالکل، ان کی ایک کلچرل کنڈیشننگ ہو چکی ہوتی ہے، لیکن بچوں کے پاس ایسی کوئی کنڈیشننگ نہیں ہوتی۔ اس لیے جب وہ کسی تجربے کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ ان کی اپنی خالص آبزرویشن ہوتی ہے، کسی مائنڈ پروگرامنگ کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ لیکن کوئی یہ بھی تو سوچ سکتا ہے کہ آج کل کے بچے تو ٹی وی پر اتنا کچھ دیکھتے ہیں۔ ہاں، یہ پوائنٹ اٹھایا جاتا ہے اکثر۔ دکھا رہا ہوگا، ہم انہیں ٹوٹلی انکنڈیشن کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بڑی منطقی بات ہے یہ، لیکن فرق یہاں پر ڈیٹیلز اور ایموشنل امپیکٹ میں آتا ہے۔ کارٹونز یا میڈیا میں موت کو عام طور پر ڈراونا یا اداسی بھرا دکھایا جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن ان ایکسپیرینسز کے بعد بچے جو ڈیٹیلز دیتے ہیں وہ میڈیا کی سپرفیشل کہانیوں سے بالکل میچ نہیں کرتی۔ ڈاکٹر موڈی کی تحقیق میں ایک بہت ہی حیران کن کنسیپٹ سامنے آیا۔ کیا کانسیپٹ تھا وہ؟ بڑوں کے برعکس بچے، خاصتاً وہ جو 7 سال سے کم عمر کے ہوتے ہیں، وہ موت کو کسی مکمل ختم کے طور پر نہیں دیکھتے، وہ اسے ایک عارضی حالت یا کسی چھٹی کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ چھٹی، ویکیشن۔ جی ہاں، یہ تو واقعی ایک بہت ہی نیا اور عجیب لفظ ہے موت کے حوالے سے۔ ایک نارمل ایڈلٹ کے لیے تو موت کا خیال ہی پسینے چھڑا دیتا ہے، اکیلے پن کا ڈر اور سب کچھ چھوٹ جانے کا ڈر، اور یہاں ایک بچہ اسے ویکیشن کہہ رہا ہے۔ اور یہی وہ آہا مومنٹ ہے جو ریسرچرز کو متاثر کرتا ہے۔ ان تجربات کے ذریعے بچوں کا درد یا اکیلے پن کا خوف بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ختم ہو جاتا ہے۔ ان کے تجربات اس بات کا ثبوت ہیں کہ ٹنلز، روشنی اور فرشتوں کو دیکھنا کسی سکھائی ہوئی سوچ کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ایک فطری تجربہ ہے۔ اس بات کو تھوڑا اور پریکٹیکلی سمجھنے کے لیے ہم کتاب میں موجود سیم کی کہانی کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ضرور، سیم کا کیس بہت ڈیپ ہے۔ سیم کی عمر صرف 9 سال تھی جب اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اب ذرا سین کو تصور کریں۔ ایک ایمرجنسی روم ہے اور ڈاکٹروں کی بھاگم بھاگ لگی ہوئی ہے۔ مانیٹرز پر بیپس بج رہی ہوں گی۔ بالکل۔ میڈیکل سٹاف ایک 9 سال کے بچے کی رکی ہوئی دھڑکن کو واپس لانے کی پرزور کوشش کر رہا ہے۔ یہ بظاہر ایک نہایت خوفناک اور کیوٹک منظر ہے، لیکن سیم کا اپنا ایکسپیرینس اس افراتفری سے بالکل مختلف تھا۔ اس نے کیا بیان کیا؟ سیم نے بتایا کہ اس نے اپنے جسم سے باہر نکلنے کا تجربہ کیا، آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس۔ وہ ہوا میں تیرتا ہوا ان ڈاکٹروں کو دیکھ رہا تھا جو اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور اس ڈیٹیل کو میڈیکل سائنس میں آٹوسکوپک ایکسپیرینس کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کا ایک پراپر ٹرم ہے؟ ہاں، اس کا مطلب ہے جب کوئی انسان اپنے ہی جسم کو چھت سے نیچے دیکھ رہا ہو۔ اب ایک 9 سال کا بچہ جس کا دماغ اس وقت میڈیکلی فلیٹ لائن ہو چکا ہے، وہ ان ڈاکٹروں کی موومنٹس ایسی ایکوریسی کے ساتھ بیان کرتا ہے جسے سن کر خود ڈاکٹر حیران رہ جاتے ہیں۔ حیرت انگیز۔ اس چیز کو صرف ہیلوسینیشن کہہ کر خارج نہیں کیا جا سکتا۔ اور بات صرف اس چھت والے منظر تک نہیں رکی۔ سیم نے بتایا کہ اس ایمرجنسی روم کی چھت سے آگے نکل کر وہ ایک انتہائی روشن اور خوبصورت جنت میں پہنچا، جہاں اس کی ملاقات فرشتوں سے ہوئی۔ صحیح کہا، وہاں اس نے چمکتے ہوئے فرشتوں سے ملاقات کی، اور اس واقعے کا سیم کی باقی زندگی پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اگر ہم اس کو واضحاً دیکھیں تو اس کا اثر اس کی شخصیت پر نظر آیا ہوگا۔ اس کے اندر سے موت کا خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ ایک 9 سال کے بچے میں ایسی پختگی اور سکون آ گیا جو عام طور پر اس عمر کے بچوں میں نہیں ہوتا۔ میچورٹی آ گئی اس میں، اور تحقیق بتاتی ہے کہ ان ایکسپیرینسز سے گزرنے والے بچوں کی میچورٹی اپنی عمر سے کہیں زیادہ ہو جاتی ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہوتے۔ سیم کی کہانی اکیلی نہیں ہے جو اس پیٹرن کو کنفرم کرتی ہے۔ واقعی اس کتاب میں ایسی مزید کیس سٹڈیز ہیں۔ ہم نینا اور جیسن کے تجربات کا تفصیلی تجزیہ کر سکتے ہیں یہاں۔ بے ہوشی میں ایک بچے کا ڈر جانا بہت نیچرل ہے، لیکن آپریشن کے دوران نینا نے اپنے جسم سے الگ ہونے کا تجربہ کیا۔
اس نے وہاں اپنی ماں کو بھی دیکھا تھا۔ بالکل، اس نے اپنی ماں کو دیکھا اور پھر ایک مہربان عورت اسے ایک ٹنل کے ذریعے پھولوں اور گرمائش سے بھری ایک خوبصورت جگہ لے گئی۔ نینا کے کیس میں جو بات سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ موت کوئی ڈراؤنی چیز نہیں لگی اسے۔ اور جب نینا کی جان بچائی رہی اور وہ واپس آئی تو اس کا اس روشنی کی طرف واپس جانے کا شدت سے دل چاہا۔ یہی بات ظاہر کرتی ہے کہ موت صرف ایک اگلی منزل ہے۔ انسانی ذہن ہمیشہ موت کو ایک سزا یا تکلیف کے طور پر دیکھتا ہے، لیکن نینا جیسے بچوں کے مطابق یہ سفر بالکل نرم اور حفاظت سے بھرا ہوا ہے۔ یہ سچ میں ڈیپ ہے۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں سٹریسز میں اتنے گھرے ہوتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ شاید اس سب کے آگے کچھ بہت حسین ہے، اور اسی چیز کو جیسن کا تجربہ مزید واضح کرتا ہے۔ جیسن کی کہانی اس لیے اہم ہے کیونکہ اس میں ایک واضح روحانی پیغام تھا۔ جیسن نے اپنے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کو ایک ایسی جگہ کے دورے کے طور پر بیان کیا جو کمپلیٹلی محبت اور قبولیت سے بھری تھی۔ ایکسیپٹنس۔ ہاں، اس نے وہاں روشنی والی مخلوق کے ساتھ ایک گہرا رابطہ محسوس کیا، لیکن سب سے اہم بات جیسن کو ملنے والا پیغام تھا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ اسے کہا گیا کہ زندگی کا سب سے اہم مقصد تب تک محبت کرنا ہے جب تک ہم زندہ ہیں۔ زندگی کا اصل مقصد تب تک محبت کرنا ہے جب تک ہم زندہ ہیں۔ کتنا سادہ مگر گہرا سبق ہے۔ اور جیسن نے اس سبق کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھا، اس نے اسے اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ بھی بانٹا جب ان کے ایک دوست کا انتقال ہوا۔ یہ سکھاتا ہے کہ بچے اس مشکل موضوع کو کتنی خوبصورتی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک بچہ اپنے دوستوں کو دلاسا دے رہا ہے موت کے حوالے سے۔ یہ معجزے سے کم نہیں۔ ان بچوں کے اکاؤنٹس اتنے ویوڈ ہیں اور سچائی سے بھرے ہوئے لگتے ہیں، لیکن یہاں ایک عام شخص یہ ضرور پوچھے گا کہ کہانیاں تو ٹھیک ہے، مگر سائنس ان سب کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہاں ڈاکٹر میلون مورس کی تحقیق اس پورے موضوع کا پنسا پلٹ دیتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس تحقیق کو تھوڑا سنجیدگی اور حقائق کے ساتھ واضح کریں۔ آخر ان تجربات کو کسی دوائی کا ریئیکشن یا برین ٹرک کیوں نہیں مانا جا سکتا؟ ضرور، میں بتاتی ہوں۔ ڈاکٹر مورس ایک ہائیلی کوالیفائڈ پیڈیٹریشن ہے، اور وہ شروع میں ان نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز پر سخت شک کرتے تھے، اسکیپٹک تھے وہ۔ ان کا فوکس میڈیکل ریزنز پر تھا۔ بالکل، انہیں لگتا تھا کہ جب دماغ میں آکسیجن کم ہوتی ہے تو دماغ سروائیول موڈ میں جا کر ٹرکس کھیلتا ہے، لیکن ان کی سوچ تب بدلی جب ایک بچے کی واضح اور تفصیلی کہانی ان کے سامنے آئی۔ ایسی کہانی جسے صرف دماغی خلل نہیں کہا جا سکتا تھا۔ صحیح، وہ ڈیٹیلز ایسی تھیں کہ ایک میڈیکلی ڈیڈ برین انہیں پروسیس نہیں کر سکتا تھا۔ پھر انہوں نے پراپر سائنٹیفک تحقیق کی اور سائنٹیفکلی پروف کرنے کے لیے انہوں نے کنٹرول گروپ بنایا۔ کنٹرول گروپ، یہ کیسا گروپ تھا؟ اس میں وہ بچے تھے جو شدید بیمار تھے، آئی سی یو میں تھے، لیکن موت کے قریب والے لائف تھریٹننگ حالات میں نہیں تھے۔ اس کا مقصد یہ دیکھنا تھا کہ اگر ہیوی ڈرگز اور آئی سی یو کا ماحول ہی وجہ ہے تو ان شدید بیمار بچوں کو بھی ویسی ایکسپیرینسز ہونے چاہیے تھے۔ لاجیکلی تو یہی ہونا چاہیے تھا اگر یہ صرف ہیلوسینیشن ہوتی۔ لیکن تحقیق کا نتیجہ بالکل مختلف نکلا۔ ڈاکٹر مورس کی تحقیق نے ثابت کیا کہ یہ ایکسپیرینسز صرف ان بچوں کو ہوتے ہیں جو واقعی موت کے قریب ہوتے ہیں۔ دوسرے شدید بیمار بچوں میں یہ تجربات نہیں پائے گئے۔ یعنی کنٹرول گروپ میں ایسی کوئی روشنی یا فرشتے نہیں دیکھے گئے؟ نہیں، بالکل نہیں، اور اس نتیجے نے میڈیکل کمیونٹی کو حیران کر دیا۔ تو اس تحقیق کا حتمی نتیجہ کیا تھا؟ نتیجہ یہ تھا کہ بچوں کے ایکسپیرینسز بالکل بڑوں کے تجربات جیسے ہی ہوتے ہیں۔ وہی لائف ریویوز، وہی ٹنلز اور وہی بینگز آف لائٹ، وہی روشنی والی مخلوق۔ یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ تجربہ عمر اور ثقافت سے بالاتر اور آفاقی ہے، یونیورسل ہے یہ سب کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ موت کی دہلیز پر کچھ ایسی آفاقی ریالٹی موجود ہے جسے سائنس آہستہ آہستہ پہچان رہی ہے۔ بالکل، اور سننے والوں کے لیے اس تجزیے کا فائدہ یہ جاننا ہے کہ یہ سبق ہماری زندگی کے مقاصد کو نئے زاویے سے دیکھنے میں مدد کرتا ہے، جیسے محبت کرنا اور خوف کی کمی ہونا۔ اگر ہم اس پورے تجزیے کا خلاصہ کریں تو ان کیس سٹڈیز نے ثابت کیا ہے کہ بچے جن کے ذہن صاف اور دنیا کی آلودگی سے پاک ہوتے ہیں، وہ موت کو ختم ہونے کے بجائے پرسکون روشنی اور محبت کے سفر کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہاں، ان معصوم بچوں نے موت کو ایک نئی اور پر امید شکل میں پیش کیا ہے۔ یہ سائنسی حقائق اس بات کا ثبوت ہے۔ جانے سے پہلے ایک نیا اور گہرا سوال چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔
ایک ایسی فکر جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اگر موت کے قریب جانے والوں، خصوصاً معصوم بچوں کا سب سے اہم سبق صرف اور صرف محبت اور خوف سے آزادی ہے، تو سوچیں، اگر اس نیئر ڈیتھ حکمت اور محبت کے پیغام کو ہمارے بچوں کے عام تعلیمی نظام میں شامل کر لیا جائے تو آنے والی نسلوں کے جینے کا انداز کتنا بدل جائے گا؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اگر ایجوکیشن سسٹم میں محبت شامل ہو جائے تو دنیا بدل سکتی ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ پارٹ 4 میں ہم معاشرتی اثرات پر توجہ مرکوز کریں گے، کیوں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز ہمیں اتنا متاثر کرتے ہیں اور یہ پیچھے رہ جانے والوں کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ ہم چیپٹر 4 نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز ہمارے لیے اتنے دلچسپ کیوں ہیں، وائی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز انٹریگ اس پر بحث کر رہے ہیں۔ اور آج کے اس تفصیلی جائزے کے لیے ہمارے پاس جو سورس ہے وہ واقعی کمال کا ہے۔ بالکل، ڈاکٹر ریمنڈ اے موڈی جولیئر کی وہ مشہور کتاب دا لائٹ بیونڈ۔ جی ہاں، دا لائٹ بیونڈ۔ اور دیکھیں، یہ کوئی عام تحریر نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی پچھلی ریسرچ کا ایک بہت ہی تفصیلی اور حیران انگیز تسلسل ہے۔ یعنی اس میں انہوں نے 1000 سے زیادہ ایسے کیسز کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے جن میں بچے بھی شامل ہیں اور بڑے بھی۔ وہ تمام لوگ جو مطلب میڈیکل کی زبان میں موت کی لکیر کو پار کر کے واپس زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ تو آج کی اس گفتگو کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ موت کے قریب پہنچنے کے یہ تجربات، جنہیں ہم NDEs کہتے ہیں، وہ کس طرح انسانی سوچ کو چیلنج کرتے ہیں۔ ان روایتی دائروں کو جو ہم نے صدیوں سے بنا رکھے ہیں؟ بالکل، یہ محض کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ تجربات زندگی، موت اور ہمارے شعور کے بارے میں ان نظریات کو بدل دیتے ہیں جنہیں ہم پتھر پر لکیر سمجھتے ہیں۔ اور یہ معلومات ہمارے سننے والوں کے لیے اس لیے بھی اہم ہیں کیونکہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ہم موت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جی، لیکن حقیقت میں یہ بحث اس بات کا تعین کرتی ہے کہ ہم اپنی موجودہ زندگی کو کس طرح گزارتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، جب موت کے بارے میں انسان کا نظریہ بدلتا ہے تو زندگی جینے کا انداز، روزمرہ کی ترجیحات اور لوگوں کے ساتھ رشتے سب بدل جاتے ہیں۔ بالکل، ایک نئے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں۔ اچھا، آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اگر ہم اس موضوع میں عوامی دلچسپی کی بات کریں تو ڈاکٹر موڈی کی کتاب میں ایک ایسا نمبر ہے جو کسی کو بھی حیران کر سکتا ہے۔ آپ گیلپ پول والے سروے کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی ہاں، وہ سروے بتاتا ہے کہ صرف امریکہ میں ہر 20 میں سے ایک بالغ شخص نے اس طرح کے نیئر ڈیتھ تجربے کا سامنا کیا ہے۔ ہر 20 میں سے ایک شخص، یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ یعنی یہ تقریباً 8 ملین یا 80 لاکھ لوگ بنتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، 80 لاکھ لوگ جو بظاہر بالکل نارمل زندگی گزار رہے ہیں، دفتروں جا رہے ہیں، بسوں میں سفر کر رہے ہیں، لیکن وہ موت کے اس پار کی دنیا دیکھ کر واپس آئے ہیں۔ اور اتنی بڑی تعداد کے باوجود یہ موضوع عام لوگوں کے لیے اتنی بے چینی پیدا کرتا ہے۔ ہاں، میں یہی سوچ رہا تھا کہ لوگ ان تجربات کے بارے میں جاننے کے لیے اتنے بے چین اور کنفیوزڈ کیوں رہتے ہیں۔ اس بے چینی کی اصل میں ایک بہت گہری نفسیاتی وجہ ہے، میں بتاتی ہوں۔ ہم انسانوں نے بچپن سے ہی زندگی اور موت کے درمیان ایک کانکریٹ کی دیوار کھڑی کر رکھی ہے۔ ایک ذہنی سرحد؟ بالکل، ہم بچپن سے یہی دیکھتے آئے ہیں کہ موت ایک ون وے ٹکٹ ہے، جو زندہ ہے وہ مرے گا اور جو مر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ یہ تو ہماری دنیاوی تفہیم کا سب سے بنیادی اصول ہے۔ بالکل، اور جب کوئی شخص آ کر بتاتا ہے کہ وہ اس دیوار کے پار گیا اور واپس بھی آ گیا، تو یہ کہانیاں اس مضبوط دیوار میں دراریں ڈال دیتی ہیں۔ وہ ہماری اس تسلی کو چیلنج کرتی ہیں کہ ہمیں دنیا کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے۔ ایسا ہی ہے۔ سورس میں یہ بھی تو لکھا ہے کہ یہ تجربات مشاہدہ کرنے والوں کے لیے اکثر بے چینی کا باعث بنتے ہیں۔ مطلب جو شخص تجربے سے گزرا وہ تو پرسکون ہو گیا، لیکن سننے والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ انسان موت کی قطعیت کو تو قبول کر لیتا ہے کہ ایک دن سب نے جانا ہے، لیکن واپس آنے کی جو غیر یقینی صورتحال ہے وہ اسے ہضم نہیں ہوتی۔ صحیح کہا آپ نے۔ انسان ہمیشہ اس چیز سے خوفزدہ رہتا ہے جسے وہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ موت ایک بند دروازہ ہے جس کے پیچھے اندھیرا ہے۔ اور جب کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے روشنی دیکھی یا سرنگ سے گزرا تو سننے والے کے سائنسی عقائد کو دھچکا لگتا ہے۔ تو اس سے ایک بہت ہی سیدھا سا اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے
کیا یہ لوگ واقعی مر چکے تھے؟ یہ ایک زبردست سوال ہے۔ یعنی جب ہم NDEs کی بات کرتے ہیں تو کیا وہ حقیقت میں موت کی سرحد پار کر چکے تھے یا یہ محض بے ہوشی تھی؟ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے کلینکل موت کی روایتی طبی تعریف کو سمجھنا ہوگا، جو میڈیکل سائنس بتاتی ہے؟ جی، میڈیکل سائنس کے مطابق جب دل کی دھڑکن مکمل طور پر رک جائے، سانس بند ہو جائے اور دماغ کام کرنا چھوڑ دے، یعنی مانیٹر پر وہ سیدھی لکیر آ جائے؟ فلیٹ لائن، بالکل، تو اسے کلینکل طور پر مردہ قرار دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر موڈی کی تحقیق میں جن کیسز کا ذکر ہے وہ ان طبی شرائط کو مکمل طور پر پورا کر چکے تھے، لیکن چونکہ وہ واپس آ گئے تو کیا انہیں مردہ مانا جائے گا؟ یہی تو فلسفیانہ الجھن ہے۔ چونکہ یہ لوگ شرائط پوری کرنے کے بعد واپس زندگی کی طرف لوٹ آئے، اس لیے انہیں حقیقی معنوں میں مردہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ موت کی روایتی تعریف ہی اس مقام پر آ کر الجھ جاتی ہے۔ بالکل، اور اسی لیے یہ تجربہ کرنے والے لوگ اپنے جسم کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل لیتے ہیں۔ ہاں، سورس میں جسم کو ایک عارضی پناہ گاہ کہا گیا ہے۔ ایک ٹیمپریری شیلٹر۔ بالکل۔ یہ مثال مجھے بہت زبردست لگی، جیسے کوئی شخص کسی کرائے کے گھر یا ہوٹل کے کمرے میں کچھ دن کے لیے رکتا ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کا اپنی ظاہری شکل و صورت یا بڑھاپے کے بارے میں جو خوف ہوتا ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کا اصل وجود یہ گوشت پوست کا جسم نہیں ہے بلکہ ان کا شعور ہے۔ بالکل، جیسے ہم ہوٹل کا کمرہ چھوڑتے وقت روتے نہیں ہیں، ویسے ہی وہ موت کے خیال سے گھبرانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے زندگی کی قدر اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب جسمانی خول کی اہمیت کم ہوتی ہے تو روحانی سطح پر انسان بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی سے جڑا ایک اور پہلو کتاب میں بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے، ان تجربات کا ان لوگوں پر اثر جو اپنے پیاروں کے بچھڑنے کے غم میں مبتلا ہیں۔ جی، جو لوگ سوگوار ہیں۔ یہ تجربات موت کو زندگی کے ایک خوفناک اختتام کے بجائے محض ایک گزرگاہ کے طور پر پیش کرتے ہیں، جیسے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا۔ اور اس تصور کی طاقت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ جب کوئی اپنا پیارا کھو دیتا ہے تو سب سے بڑی اذیت یہی ہوتی ہے کہ جانے والا کس حال میں ہوگا۔ کیا وہ کسی اندھیرے میں ہے یا تنہا ہے؟ بالکل، لیکن جب وہ NDEs کی یہ متواتر کہانیاں سنتے ہیں کہ موت کے اس پار روشنی ہے، بے پناہ محبت کا احساس ہے، تو یہ ان کے لیے معجزاتی مرہم بن جاتا ہے۔ انہیں تسلی ملتی ہے کہ جانے والا ایک نہایت پرسکون جگہ پر ہے۔ جی، یہ ایک بہت بڑی جذباتی راحت ہے۔ یہ تو ہوئی ان لوگوں کی بات جو قدرتی موت مرتے ہیں، لیکن سورس میں ایک ایسی ریسرچ بھی ہے جس نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ آپ خودکشی کے رجحانات والی تحقیق کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل، یہ سن کر کتنا عجیب لگتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کی کوشش کی اور اس کوشش کے دوران وہ موت کی سرحد کو چھو کر واپس آئے، تو ان میں خودکشی کے رجحانات نمایاں طور پر کم ہو گئے۔ جو انسان کچھ دیر پہلے ہر قیمت پر مرنا چاہتا تھا، وہ اچانک جینا چاہتا ہے۔ یہ بظاہر ایک بہت بڑا تضاد لگتا ہے۔ آخر ایسا کیا جادو ہو جاتا ہے ان چند لمحوں میں؟ اگر ہم خودکشی کرنے والے شخص کی نفسیات کو سمجھیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے۔ انسان خودکشی کیوں کرتا ہے؟ وہ اپنی موجودہ تکلیف اور مسائل سے فرار چاہتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ موت ایک قسم کا سوئچ آف بٹن ہے۔ بالکل، ایک مکمل خاموشی جہاں کوئی احساس نہیں ہوگا۔ لیکن جب وہ NDE کا تجربہ کرتا ہے تو اسے سب سے پہلا شوق یہ لگتا ہے کہ کوئی سوئچ آف بٹن نہیں ہے۔ یعنی وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا شعور اور ان کے احساسات تو موت کے بعد بھی ویسے ہی کام کر رہے ہیں۔ جی، انہیں احساس ہوتا ہے کہ موت مسائل سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ اپنی الجھنیں اور احساسات اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی انہیں جو غیر مشروط محبت کا احساس ہوتا ہے وہ ان کی سوچ بدل دیتا ہے۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں مسائل کا سامنا کرنا ہے، بھاگنا نہیں ہے۔ یہ احساس انہیں دوبارہ جینے کا حوصلہ دیتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب بھی ہم NDEs کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں فوراً ایک اسپتال کا کمرہ اور بیپ کرتی مشینیں آتی ہیں۔ روایتی میڈیکل سیٹنگ۔ بالکل، لیکن محقق باب سلیون کی تحقیق ایک نیا باب کھولتی ہے۔ انہوں نے میدان جنگ میں فوجیوں کو ہونے والے تجربات کا مطالعہ کیا۔ کامبیٹ NDEs۔ جی، کامبیٹ NDEs۔ اب ذرا سوچیں، ایک طرف اسپتال کا ماحول اور دوسری طرف جنگ کا وہ افراتفری والا ماحول جہاں گولیاں چل رہی ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں فوجیوں نے موت کے قریب کیا محسوس کیا؟
باب سلیون کی تحقیق بتاتی ہے کہ یہ کامبیٹ NDAs روایتی طبی NDAs سے مختلف ہوتے ہیں۔ مختلف کس طرح سے؟ جنگ کے دوران ہونے والے تجربات میں عام طور پر وہ روایتی عناصر نہیں ہوتے، جیسے کسی لمبی سرنگ سے گزرنا یا جسم سے باہر نکلنے کا احساس۔ آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس؟ جی، وہ عموماً نہیں ہوتا ان میں۔ تو پھر انہوں نے کیا محسوس کیا اگر وہ روایتی نشانیاں نہیں تھیں؟ انہوں نے اس افراتفری اور گولیوں کے عین درمیان ایک گہرے سکون کا تجربہ کیا، ایک لمحہ جہاں وقت رک گیا۔ جنگ کے بیچ میں سکون؟ بالکل، اور انہیں ایک روشنی یا محبت کے وجود کا احساس ہوا جس نے ان کے سارے خوف ختم کر دیے۔ اور ان ظاہری فرق کے باوجود ان جنگی تجربات کا اثر بھی ویسا ہی گہرا اور مثبت تھا؟ بالکل ویسا ہی جیسا اسپتال میں NDE کا تجربہ کرنے والے پر ہوتا ہے۔ میرے خیال میں اس ریسرچ کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس کا استعمال آج کل پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس یعنی PTSD کے شکار فوجیوں کے علاج کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ بہت اہم نکتہ ہے۔ PTSD انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ دماغ اس خوفناک واقعے کے لوپ میں پھنس جاتا ہے۔ جب ہم ان فوجیوں کو یہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ وہ پرسکون لمحہ جو انہوں نے محسوس کیا وہ کوئی وہم نہیں تھا بلکہ ایک حقیقی تجربہ تھا، تو اس سے انہیں اپنے ماضی کو قبول کرنے اور اپنا علاج کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ وہ اس افراتفری میں بھی ایک معنی تلاش کر لیتے ہیں۔ یہ ان کے ذہنی صحت کی بحالی کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اتنی ساری چیزیں ڈسکس کی، 8 ملین لوگوں کا ڈیٹا، اسپتال کے تجربات، کامبیٹ NDAs۔ جی، ہم نے کافی پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ یہ تمام چیزیں آخر میں ہمیں کس نتیجے کی طرف لے کر جاتی ہیں؟ سائنس اور دنیا کے بارے میں ہماری سمجھ بوجھ پر ان کا کیا اثر پڑتا ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ آج کی ماڈرن سائنس کے لیے اب تک کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ وہ کیسے؟ ہماری موجودہ سائنس ایک مکمل طور پر مادی نظریے پر کھڑی ہے جسے ہم مٹیریلسٹ ویو کہتے ہیں۔ یعنی ہر چیز مادے سے بنی ہے۔ موجودہ سائنس یہ مانتی ہے کہ ہمارا دماغ ایک جنریٹر کی طرح ہے اور ہمارا شعور وہ بجلی ہے جو یہ جنریٹر پیدا کر رہا ہے۔ اور جب جنریٹر بند ہو جاتا ہے تو بجلی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ دماغ مرتا ہے تو شعور ختم۔ بالکل، لیکن NDAs اس جنریٹر والی مثال کو مکمل طور پر الٹ دیتے ہیں۔ اگر NDAs کو سائنسی طور پر حتمی حقیقت مان لیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر دماغ ایک جنریٹر نہیں بلکہ ایک ٹی وی سیٹ یا ریڈیو ریسیور بن جاتا ہے، اور شعور وہ سگنل ہے جو کہیں اور سے آ رہا ہے۔ کیا بات ہے! یعنی اگر ٹی وی سے ٹوٹ بھی جائے تب بھی وہ نشریات ہوا میں موجود رہتی ہے؟ بالکل، شعور اس گوشت پوشت کے دماغ کا محتاج نہیں رہتا، یہ کائنات کے نئے پہلوؤں اور ڈائمینشنز کی طرف اشارہ کرتا ہے جن تک ہماری موجودہ لیبارٹریز کی رسائی ہی نہیں ہوئی۔ یہ سائنس کے لیے ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی۔ اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی آج کل کا نیا ٹرینڈ یا جدید فیشن نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ کوئی وقتی رجحان یا فیڈ نہیں ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ چونکہ ماڈرن میڈیسن ترقی کر گئی ہے، CPR آ گیا ہے، اس لیے لوگ موت کے منہ سے واپس آ رہے ہیں۔ لیکن کتاب میں واضح کیا گیا ہے کہ تاریخی اعتبار سے ان تجربات کی جڑیں بہت پرانی ہیں۔ افلاطون کے حوالوں کا ذکر ہے نا اس میں؟ جی، افلاطون نے اپنی تحریروں میں بالکل ایسی ہی کہانیوں کا ذکر کیا ہے جہاں لوگ موت سے واپس آ کر دوسری دنیا اور روشنی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ قدیم تہذیبوں اور ابتدائی مذہبی تحریروں میں بھی اس کے شواہد ملتے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان تجربات کا ہونا انسانی تاریخ میں بہت گہرا اور پرانا ہے۔ تو اس تفصیلی گفتگو کے بعد اگر ہم آج کے جائزے کا نچوڑ نکالیں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ محض کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہماری روزمرہ زندگی کو دیکھنے کا نظریہ بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ ہم اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ مادی چیزوں کو جمع کرنے اور موت کے ڈر میں گزار دیتے ہیں، لیکن یہ تجربات سکھاتے ہیں کہ زندگی کا مقصد کچھ اور ہے۔ علم حاصل کرنا اور دوسروں میں محبت بانٹنا۔ سورس کے مطابق صرف یہ 2 چیزیں ہیں جو اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد بھی ہمارے ساتھ جاتی ہیں، یہ ہمیں ایک نیا مقصد دیتی ہیں۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر دوران کلینکل موت جب دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا تب بھی انسان مکمل شعور، یادداشت اور جذبات کا تجربہ کر سکتا ہے، تو کیا ہمارا اصل وجود اور ہماری یادیں واقعی ہمارے جسمانی دماغ کی محتاج ہیں یا ہمارا شعور کائنات میں کسی اور ہی آزاد شکل میں موجود رہتا ہے؟ آنے والے پارٹ 5 میں ہم میڈیکل کی دنیا کے شکوک و شبہات کا جائزہ لیں گے اور اس اہم سوال کا جواب دیں گے۔
NDAs ذہنی بیماری کی ایک قسم کیوں نہیں ہیں؟ ہم باب 5 نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز یعنی NDEs ذہنی بیماری کیوں نہیں ہیں اور باب 6 نیئر ڈیتھ ریسرچرز کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت گہرا ہے۔ ہم ڈاکٹر ریمنڈ موڈی کی کتاب دی لائٹ بیونڈ کے ان حصوں پر بات کریں گے جہاں میڈیکل سائنس کے ابتدائی شکوک و شبہات کا سامنا حقیقت سے ہوتا ہے۔ ہاں، کیونکہ مقصد یہی ہے نا کہ ہم سمجھیں کہ طبی ماہرین نے شروع میں ان تجربات کو کیسے لیا، اور یہ کہ NDEs اور جو دماغی بیماریاں ہیں ان میں اصل فرق کیا ہے۔ بالکل، اور ساتھ ہی ان محققین کا بھی ذکر کریں گے جنہوں نے پہلی بار اس کو سائنسی بنیادوں پر ثابت کرنے کی کوشش کی۔ صحیح۔ تو دیکھیں، اس ساری بحث کا جو مرکز ہے وہ یہی ہے کہ انسانی شعور کی حدیں کہاں تک ہیں۔ برسوں تک تو روایتی طب نے ہر اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیا جو ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ ہاں، وہ بس اپنی طبی حدود تک محدود تھے۔ جب ہم NDEs کو دیکھتے ہیں تو یہ صرف ایک طبی بحث نہیں رہتی، یہ میرا مطلب ہے یہ انسان کی حقیقت کو دوبارہ سمجھنے کی کوشش ہے۔ بالکل، اور اس طبی لا علمی کا سب سے تکلیف دہ پہلو وہ مارتھا ٹاٹ کی کہانی ہے۔ او ہاں، مارتھا ٹاٹ۔ ہاں، مطلب وہ ایک بہت سلجھی ہوئی پڑھی لکھی پروفیسر تھیں، اور سرجری کے دوران انہیں ایک بہت گہرے NDE کا تجربہ ہوا۔ جی، وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے ایک ایسی روشنی دیکھی، ایک ایسا سکون محسوس کیا جس نے ان کے اندر ایک زبردست روحانی بیداری پیدا کر دی تھی۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن مسئلہ تب ہوا جب وہ ہوش میں آئیں۔ انہوں نے بڑی خوشی سے یہ تجربہ اپنے ڈاکٹر اور فیملی کو بتایا۔ اور ان کا رد عمل کیا تھا؟ ہمدردی کے بجائے شدید پریشانی اور ڈر۔ ہاں، وہ ڈر گئے تھے۔ بالکل ڈر گئے تھے، کیونکہ اس وقت کے ڈاکٹرز کے لیے کوئی بھی ایسا تجربہ جو بصری ہو یا حسیاتی ہو وہ سیدھا سیدھا دماغی خلل سمجھا جاتا تھا۔ تو انہوں نے مارتھا کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی کی۔ اس قدر خوبصورت اور پرسکون تجربے کو انہوں نے ذہنی بیماری کی علامت سمجھا اور مارتھا کو سیدھا ایک مینٹل ہاسپٹل یعنی پاگل خانہ بھیج دیا۔ یہ واقعی بہت افسوسناک ہے۔ ایک انسان جو موت کے منہ سے کچھ سیکھ کر آ رہا ہے، اسے آپ زبردستی ادویات اور نفسیاتی علاج میں دھکیل رہے ہیں جس کی اسے کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور اس واقعے کا جو معاشرتی اثر ہوا نا، وہ اور بھی پریشان کن ہے۔ بالکل، کیونکہ سوچیں کتنے ہی لوگ ہوں گے جو NDEs سے گزرے ہوں گے لیکن اس ڈر سے خاموش رہے ہوں گے کہ کہیں انہیں بھی پاگل نہ قرار دے دیا جائے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ معاشرتی دباؤ نے دہائیوں تک اس موضوع کو ایک ممنوع چیز بنائے رکھا۔ مطلب اگر ایک ڈاکٹر آپ کو کہہ دے کہ آپ کو شیزوفرینیا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تو خاموشی ہو جائیں گے نا۔ ایگزیکٹلی۔ اسی لیے اس کتاب میں NDEs اور ذہنی امراض کے درمیان جو فرق ہے اسے سائنسی طور پر الگ کرنا بہت ضروری تھا۔ تو چلے اس فرق پر بات کرتے ہیں۔ اگر ہم شیزوفرینیا کو دیکھیں تو نفسیاتی طور پر یہ کیا ہے؟ شیزوفرینیا دراصل حقیقت سے مکمل طور پر کٹ جانے کا نام ہے۔ مریض کے خیالات میں کوئی ربط نہیں ہوتا، بے ربط ہوتے ہیں۔ ہاں، اور جو آوازیں یا مناظر وہ دیکھتے ہیں وہ عموماً بہت خوفناک، منفی اور تباہ کن ہوتے ہیں۔ یہ ان کی اندرونی اذیت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ ایک طرح سے اندھیرے اور تنہائی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بالکل۔ اب اگر آپ اس کا موازنہ NDE سے کریں تو یہ بالکل الٹ ہے۔ 100% الٹ۔ NDEs میں خیالات کی مکمل روانی ہوتی ہے، ایک زبردست جذباتی تسکین ہوتی ہے۔ جیسے وہ ایلس کی مثال ہے کتاب میں۔ ہاں، ایلس نامی مریضہ، وہ بتاتی ہیں کہ ان کی ملاقات اپنے بچھڑے ہوئے پیاروں سے ہوئی، اور وہ گفتگو وہ اتنی واضح اور بامعنی تھی۔ اس میں کوئی الجھن یا بے ربط کی نہیں تھی۔ بالکل نہیں، ایک گہرا سکون تھا۔ شیزوفرینیا کا مریض حقیقت اور رشتوں سے دور ہوتا ہے، جبکہ ایلس جیسے لوگ جو NDEs سے گزرتے ہیں وہ رشتوں کی حقیقت کو اور زیادہ گہرائی سے محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو بہت واضح فرق ہے، لیکن ناقدین ایک اور اعتراض بھی کرتے ہیں، ڈیلیریم کا۔ ہاں، وہ آرگینک برین ڈس آرڈرز والا اعتراض۔ جی، کیونکہ دیکھیں NDEs عموماً تب ہوتے ہیں جب انسان کا دل بند ہو جائے یا آکسیجن کی شدید کمی ہو۔ تو ناقدین کہتے ہیں کہ یہ محض آکسیجن کی کمی سے ہونے والا ہذیان یا ڈیلیریم ہے۔ لیکن یہ دلیل بھی طبی لحاظ سے غلط ہے۔ اگر ہم ڈیلیریم کو دیکھیں جو اکثر تیز بخار یا ICU کے سٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں مریض بکھری ہوئی اور خوابوں جیسی بے معنی تصویریں دیکھتا ہے، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔
ایگزیکٹلی کوئی منظم بیانیہ یا نیریٹو نہیں ہوتا اس میں. شعور بالکل دھندلا جاتا ہے. مریض کو وقت اور جگہ کا ہوش نہیں رہتا. اور جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو اسے کچھ یاد بھی نہیں رہتا سوائے ایک خوف کے. ہاں، لیکن این ڈی ای کی کیفیت کو ہم ہائپر لوسڈ کیفیت کہہ سکتے ہیں. لوگ بتاتے ہیں کہ موت کے قریب ان کی سوچ اور حواس عام زندگی سے بھی زیادہ تیز اور واضح تھے. مطلب ایک مکمل تسلسل ہوتا ہے ان کے تجربے میں. بالکل، جسم سے باہر نکلنا، سرنگ سے گزرنا، روشنی سے ملنا. اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ دہائیوں بعد بھی ان کی یادداشت اتنی ہی شفاف رہتی ہے. جو کہ آکسیجن کی کمی والے دماغ کے لیے تو ناممکن ہے نا. آکسیجن کی کمی تو یادداشت کو خراب کرتی ہے. اسے اتنا منظم کیسے بنا سکتی ہے؟ بالکل نہیں بنا سکتی. یہیں سے وہ آٹوسکوپک ہیلوسینیشن والی بات بھی آتی ہے. ہاں، میں اسی طرف آنے لگا تھا. ناقدین کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ جسم سے باہر نکل گئے، یہ بس ایک آٹوسکوپک ہیلوسینیشن ہے. یہاں ہمیں ایک تکنیکی فرق سمجھنا پڑے گا. آٹوسکوپک ہیلوسینیشن میں کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے جسم کو دیکھتا ہے لیکن اندر سے. ہاں، وہ اپنے ہی جسم کو ایک بگڑی ہوئی یا ڈسٹارٹڈ حالت میں دیکھتا ہے. اس میں کوئی سکون یا روحانی پہلو نہیں ہوتا. جبکہ این ڈی ای میں تو بالکل مختلف ہوتا ہے. مریض کا جو زاویہ نگاہ ہے وہ مکمل طور پر بیرونی ہوتا ہے، یعنی ایکسٹرنل ویو پوائنٹ. ایگزیکٹلی. ان کا شعور آزادانہ طور پر چھت سے یا کسی کونے سے اپنے بے حد جسم کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور وہ صرف خود کو نہیں دیکھتے، وہ پورے کمرے کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں، ڈاکٹرز کیا کر رہے ہیں، مشینیں کیسی چل رہی ہیں. ایک ہیلوسینیشن آپ کے ذہن کی پیداوار ہے. وہ آپ کو وہ معلومات نہیں دے سکتا جو آپ کے حواس سے باہر ہوں. مطلب آنکھیں بند کیے اور بے ہوش پڑے ہوئے مریض کے لیے وہ سب جاننا سائنٹیفک طور پر ممکن ہی نہیں ہے. بالکل ممکن نہیں. اور جب یہ شواہد سامنے آنے لگے تب جا کر میڈیکل کی دنیا میں تبدیلی آنا شروع ہوئی. روایتی سوچ کو چیلنج کیا گیا. اور یہاں سے ہمارے ان بانی محققین کا کردار شروع ہوتا ہے. ڈاکٹر موڈی کی کتاب لائف آفٹر لائف نے تو بنیاد رکھ دی. جی، اور پھر ڈاکٹر میلون مورس، ڈاکٹر مائیکل سیبوم، ڈاکٹر کینتھ رنگ اور ڈاکٹر مائیکل گروسو جیسے ماہرین میدان میں آئے. ان کی سب سے بڑی کامیابی یہی تھی نا کہ انہوں نے ان تجربات کو محض کہانیوں سے نکال کر ایک منظم سائنٹیفک ڈیٹا بیس بنا دیا. بالکل. اگر ہم سب سے پہلے ڈاکٹر میلون مورس کو دیکھیں تو وہ بنیادی طور پر ایک پیڈیاٹریشن تھے، یعنی بچوں کے ڈاکٹر، اور انہوں نے اپنی ریسرچ جان بوجھ کر بچوں تک محدود رکھی. اس کی ایک بہت زبردست وجہ تھی. ہاں، بتائیے. دیکھیں، جو بالغ افراد ہوتے ہیں ان کے ذہن میں موت اور مذہب کے بارے میں معاشرتی نظریات پہلے سے پختہ ہوتے ہیں. تو ناقدین کہہ سکتے تھے کہ یہ لوگ وہی دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے بچپن سے سیکھا یا پڑھا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن ایک چھوٹے بچے نے تو موت کے فلسفے پر کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوتی نا. بالکل. ڈاکٹر مورس کی ریسرچ نے دکھایا کہ بچوں کے تجربات بھی بالکل اسی گہرائی اور ساخت کے تھے جیسے بڑوں کے. ان بچوں نے روشنی، سکون اور روحانی بیداری کی وہ باتیں کی جو ان کی عمر اور فیملی کی تعلیمات سے بہت آگے کی تھیں. تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ این ڈی ایز کوئی معاشرتی طور پر سیکھا ہوا یا کنڈیشنڈ رسپانس نہیں ہے. یہ انسان کے اندر کی کوئی عالمگیر حقیقت ہے. بالکل. اور اس حقیقت کو مزید سائنٹیفک طور پر ثابت کیا ڈاکٹر مائیکل سیبوم نے، جو کہ ایک کارڈیولوجسٹ تھے. ہاں، اور شروع میں وہ ان سب باتوں پر بہت شک کرتے تھے. ان کا خیال تھا کہ یہ سب دماغی کیمیکلز کا کمال ہے. لیکن جب انہوں نے اپنے ہی مریضوں پر ریسرچ شروع کی تو وہ حیران رہ گئے. انہوں نے این ڈی ایز کو 3 اقسام میں تقسیم کیا تھا. ٹھیک ہے؟ جی. آٹوسکوپک یعنی جسم سے باہر نکلنا، ٹرانسینڈنٹل یعنی کسی روحانی دنیا کا سفر، اور مکسڈ جس میں یہ دونوں شامل ہوں. اور ان کی تحقیق کا سب سے کمال کا حصہ وہ تھا جب انہوں نے ان مریضوں کا انٹرویو کیا جنہوں نے آٹوسکوپک تجربے کا دعویٰ کیا تھا. ہاں، وہ ریسیسیٹیشن والی بات. جی. انہوں نے مریضوں سے پوچھا کہ جب آپ کا دل بند تھا اور ہم اسے بحال کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو کیا ہوا تھا؟ اور حیرت انگیز طور پر مریضوں نے انتہائی باریک تفصیلات بتا دیں. کمرے میں کتنے لوگ تھے، انہوں نے کیا بات کی، یہاں تک کہ ڈیفریبریلیٹر پیڈلز کی شکل کیسی تھی، آلات کیسے استعمال ہو رہے تھے. یہ سب ایک بند آنکھوں والا بے ہوش مریض کیسے بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا. یہ اس بات کا پکا ثبوت تھا کہ ان کا شعور واقعی جسم سے باہر موجود تھا اور وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا.
اور اسی چیز نے اس آٹوسکوپک ہیلوسینیشن والی دلیل کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ بالکل کر دیا، اور پھر اسی سائنسی بنیاد پر ڈاکٹر کینتھ رنگ نے کام آگے بڑھایا۔ ان کا کام تو بہت ہی زبردست ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ کیا یہ تجربات پوری دنیا میں یکساں ہیں، اور ان کی تحقیق نے ثابت کیا کہ اینڈیز واقعی عالمگیر ہیں۔ انہوں نے مختلف نسلوں، ثقافتوں اور مذاہب کے سینکڑوں کیسز دیکھے، اور سب میں وہ بنیادی ساخت ایک جیسی تھی۔ جسم سے علیحدگی، روشنی کی طرف جانا اور ایک بے پناہ محبت کا احساس۔ ہاں، اور ڈاکٹر رنگ کی ریسرچ کا جو سب سے اہم پہلو تھا وہ تھے آفٹر ایفیکٹس، یعنی ان تجربات کے بعد لوگوں کی زندگیوں میں کیا تبدیلی آتی ہیں۔ اور یہ تبدیلیاں کوئی عام خواب نہیں لا سکتا۔ بالکل نہیں۔ ڈاکٹر رنگ نے نوٹ کیا کہ جو لوگ واپس آتے ہیں ان کے اندر سے موت کا خوف بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ وہ مادی چیزوں، دولت اور رتبے کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ ان کے لیے ہمدردی، محبت اور لوگوں سے جڑنا زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ وہ زندگی کی چھوٹی خوشیوں کی قدر کرنے لگتے ہیں۔ مطلب یہ اتنی گہری اور مستقل تبدیلی ہے کہ کوئی بھی ذہنی بیماری ایسی تبدیلی نہیں لا سکتی۔ ذہنی بیماریاں تو انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہیں۔ ہاں، وہ جوڑتی نہیں ہے، اور اسی نفسیاتی اثر کو فلسفیانہ انداز میں ڈاکٹر مائیکل گروسو نے پیش کیا۔ ان کا تعلق تو فلسفے سے تھا نا؟ جی، انہوں نے NDEs کو صرف ایک میڈیکل واقعہ نہیں سمجھا، بلکہ اسے انسانی تاریخ کے عظیم فلسفے کے ساتھ جوڑ دیا، خاص طور پر افلاطون کے تصورات کے ساتھ۔ وہ افلاطون کا جو نظریہ ہے کہ یہ مادی دنیا صرف ایک سایہ ہے اور اصل حقیقت کسی بلند روحانی سطح پر ہے۔ بالکل۔ ڈاکٹر گروسو کہتے ہیں کہ NDEs کے دوران لوگ جس روشنی اور سکون کی بات کرتے ہیں وہ افلاطون کے فلسفے اور قدیم روحانی روایات سے حیرت انگیز طور پر ملتی جلتی ہیں۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تجربات صرف ایک انفرادی دماغ کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں ایک بہت بڑے پوشیدہ اجتماعی روحانی شعور سے جوڑتے ہیں۔ ہاں، ایک لیٹنٹ اسپرچول کانشسنس۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شعور کسی ایک مذہب کی جاگیر نہیں ہے، بلکہ ایک عالمگیر سچائی ہے۔ اگر ہم ان چاروں ڈاکٹر موریس، ڈاکٹر سیبوم، ڈاکٹر رنگ اور ڈاکٹر گروسو کی محنت کو دیکھیں تو انہوں نے واقعی طبی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔ بالکل۔ آج کوئی جدید ڈاکٹر اگر کسی مریض کا NDE سنتا ہے تو اسے پاگل خانے نہیں بھیجتا، وہ اس کی اہمیت کو مانتا ہے۔ اس علم نے ڈاکٹرز اور مریضوں کے درمیان ایک ہمدردی پیدا کر دی ہے۔ اور سننے والوں کے لیے سب سے جو سبق ملتا ہے وہ بہت گہرا ہے۔ جی بتائیے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہمارا شعور، ہماری یادیں صرف ہمارے دماغ کے نیورونز کا کمال ہیں، یا ہم واقعی اس مادی دنیا کے پار کسی وسیع حقیقی دنیا یا ٹرو ارتھ سے جڑے ہوئے ہیں؟ یہ احساس دلاتا ہے کہ انسان صرف ایک مشینی ڈھانچہ نہیں ہے، اس کی ایک بہت بڑی روحانی اہمیت ہے، اور سائنس اب آہستہ آہستہ اپنی مادی حدود سے نکل کر اس وسیع دنیا کو کھلے ذہن سے قبول کر رہی ہے۔ بالکل، یہ جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اپنے حتمی اور آخری حصے میں ہم عقلی وضاحتوں، سائنس کی حدود اور ان حتمی نتائج پر نظر ڈالیں گے جو ڈاکٹر موڈی نے دہائیوں کی تحقیق کے بعد اخذ کیے ہیں۔ آج ہم باب 7 وضاحتیں اور باب 8 نتیجہ پر بات کریں گے۔ پچھلے کچھ سیشنز میں ہم نے ان غیر معمولی واقعات کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے جن کا سامنا لوگ موت کی دہلیز پر کرتے ہیں۔ بالکل، اور ہم نے بچوں کے تجربات سے لے کر زندگیوں میں آنے والی تبدیلیوں تک بہت کچھ ڈسکس کیا ہے۔ ہاں، لیکن آج کا یہ گہرا تجزیہ ان سب سے تھوڑا مختلف ہونے والا ہے۔ آج ہم ان تمام دعووں اور نظریات کو سامنے رکھیں گے جو ان تجربات کی سائنسی، طبی اور نفسیاتی بنیادوں پر وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم مرحلہ ہے، یعنی آج کا ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم ان تمام سائنسی نظریات کو ایک ایک کر کے پرکھیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ تجربات محض ہمارے جسم، دماغ یا کیمیائی تبدیلیوں کا ایک طبی رد عمل ہیں۔ مطلب ہم ان تمام دلیلوں کا تنقیدی جائزہ لیں گے؟ ہاں بالکل، ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ واقعی محض وہم ہے یا پھر ان سب بحثوں کے بعد انسانی شعور اور زندگی کے اصل مقصد کے حوالے سے کوئی ماورا حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو پھر شروعات فزیکل سائنس اور ان معروف نظریات سے کرتے ہیں جن کا ذکر کتاب کے 7ویں باب میں کیا گیا ہے۔ اس باب میں ایک بہت بڑے اور مشہور سائنسدان کارل ساگن کی تنقید کا حوالہ موجود ہے۔ کارل ساگن، بالکل،
ان کا نظریہ بہت مشہور رہا ہے۔ ساگن کا ماننا تھا کہ یہ کوئی ماورا دنیا کا سفر نہیں ہے بلکہ ہماری اپنی یادداشت کا ایک کھیل ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ اس نظریے کی کچھ تفصیل بیان کریں کہ آخر ایک اتنا بڑا سائنسدان کس بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہا تھا۔ دیکھیں، کارل ساگن کا جو نظریہ سائنسی دنیا میں کافی مقبول رہا، اسے بنیادی طور پر پیدائش کی یاد یا برتھ کنیکشن کہا جاتا ہے۔ ساگن کا استقلال یہ تھا کہ جن لوگوں کو موت کے قریب ایک اندھیری سرنگ کے آخر میں روشنی نظر آتی ہے، وہ دراصل کوئی روحانی یا مابعد الطبیعتی تجربہ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو وہ کیا محسوس کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کے مطابق جب انسان موت کے قریب پہنچتا ہے اور دماغ شدید دباؤ کا شکار ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی کے سب سے پہلے اور گہرے تجربے کو دوبارہ یاد کرنے لگتا ہے، اور وہ تجربہ پیدائش کا ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت کی بات ہو رہی ہے؟ بالکل، جب ایک بچہ ماں کے بطن سے گزر کر اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بھی ایک تاریک راستے سے گزر کر ایک انتہائی روشن دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ ساگن کا خیال تھا کہ موت کے وقت کا یہ سرنگ اور روشنی کا منظر اسی پیدائش کے عمل کی ایک لاشعوری یاد ہے۔ بظاہر تو یہ نظریہ بہت منطقی معلوم ہوتا ہے کہ دماغ ایک شدید صدمے کی حالت میں اپنی سب سے پرانی یاد کو کھود نکالے، لیکن کیا میڈیکل سائنس میں یا ڈاکٹر موڈی کی تحقیق میں اس نظریے کی کوئی ٹھوس بنیاد ملتی ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم اس نظریے کا گہرائی سے طبی جائزہ لیتے ہیں تو اس میں بہت سی خامیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ کس قسم کی خامیاں؟ ڈاکٹر موڈی نے واضح کیا ہے کہ یہ نظریہ اس وقت بالکل بے بس ہو جاتا ہے جب ہم ان مخصوص کیسز کو دیکھتے ہیں جہاں مریض کا جسم سے باہر نکلنے کا قابل تصدیق تجربہ سامنے آتا ہے۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، ایک مریض کلینکلی طور پر مردہ قرار دیا جا چکا ہے، وہ بے ہوش ہے، اس کے دل کی دھڑکن بند ہے اور آنکھیں بھی شاید ٹیپ سے بند کی جا چکی ہوتی ہیں نا؟ ہاں بالکل، ٹیپ سے بند ہوتی ہیں، لیکن جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ بالکل درستگی کے ساتھ بتاتا ہے کہ سرجن نے کس وقت کون سا مخصوص آلہ استعمال کیا، اس آلے کی شکل کیسی تھی، یا کس نرس نے کیا بات کہی۔ اوہ، تو پیدائش کی یاد کا نظریہ اس بات کی کوئی وضاحت نہیں کر سکتا کہ ایک بے ہوش مریض کو آپریشن تھیٹر کی ان باریک تفصیلات کا علم کیسے ہوا؟ بالکل نہیں، ایک پرانی یاد آپ کو یہ تو نہیں بتا سکتی کہ ڈاکٹر نے نرس سے کون سا انجیکشن مانگا تھا۔ اس کے علاوہ اس نظریے میں ایک اور بہت بڑا جھول بھی ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، پیدائش کا عمل ہر انسان کے لیے یکساں نہیں ہوتا۔ بہت سے بچے نارمل ڈیلیوری کے بجائے آپریشن یا سی سیکشن کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، وہ تو کسی تاریخ راستے سے نہیں گزرتے۔ تو پھر سائنسی اصولوں کے مطابق ان لوگوں کو موت کے قریب کسی تاریک سرنگ کا تجربہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ آپریشن سے پیدا ہونے والے افراد بھی بالکل اسی طرح کی سرنگ اور روشنی کا ذکر کرتے ہیں جیسے نارمل ڈیلیوری سے پیدا ہونے والے لوگ۔ یہ بات واقعی بہت وزن رکھتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شعور کا جسم سے الگ ہو کر روشنی کی طرف سفر کرنا محض پرانی یادوں کا پلٹ کر آنا نہیں ہو سکتا۔ بالکل نہیں، یہ نظریہ ان تجربات کی وسعت اور گہرائی کو سمیٹنے میں مکمل طور پر ناکام رہتا ہے۔ چلیں، اگر یہ پیدائش کی یاد نہیں ہے تو پھر ان نظریات کا کیا جو کیمیکلز کو اس ساری صورتحال کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ ایک نظریہ جس کا اکثر ذکر کیا جاتا ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی زیادتی کا نظریہ ہے۔ ہاں، کیمیکل اوورلوڈ کی تھیوری۔ کچھ محققین کا دعویٰ ہے کہ جب موت کے وقت آکسیجن کی سپلائی کم ہوتی ہے اور دماغ میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو انسان کو وہم ہونے لگتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ایک اور نفسیاتی نظریہ بھی ہے جسے خواہش کی تکمیل یا ہیلوسینیشن کا نام دیا گیا ہے، کہ شاید موت کے خوف سے بچنے کے لیے دماغ خود ہی کوئی پرسکون منظر تخلیق کر لیتا ہے۔ بالکل، ان دعووں میں کتنی حقیقت ہے؟ اگر ہم ان دونوں نظریات کو طبی اور نفسیاتی زاویے سے پرکھیں تو یہ بھی بہت کمزور ثابت ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کی زیادتی والے دعوے کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ میڈیکل سائنس میں جب کسی مریض کے خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھتی ہے، جسے ہائپر کیپنیا کہتے ہیں، تو اس کی کچھ مخصوص علامات ہوتی ہیں۔ ایسے مریض عام طور پر شدید بے چینی، خوف، الجھن اور گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ یعنی وہ پرسکون نہیں ہوتے؟
بالکل نہیں. انہیں جو وہم یا ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں وہ بے ترتیب، خوفناک اور غیر منطقی ہوتے ہیں. ان کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. اس کے بالکل برعکس موت کے قریب ہونے والے تجربات، جنہیں ہم NDEs کہتے ہیں، انتہائی پرسکون، روشن، منظم اور منطقی ہوتے ہیں. ہاں، ہم نے پچھلے سیشنز میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ وہ لوگ ایک گہری خاموشی اور بے پناہ محبت کے احساس کا ذکر کرتے ہیں. بالکل. اور ان کی یادداشتیں اتنی واضح ہوتی ہیں کہ وہ برسوں بعد بھی اس واقعے کی ایک ایک تفصیل سنا سکتے ہیں. جبکہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کے وہم کے شکار مریضوں کو ہوش میں آنے کے بعد اکثر کچھ یاد ہی نہیں رہتا. اور جو خواہش کی تکمیل والا نظریہ ہے، کیا دماغ واقعی موت کی حقیقت سے بچنے کے لیے اپنے طور پر ایک دفاعی میکانزم کے تحت خوبصورت مناظر نہیں بنا سکتا؟ دیکھیں، نفسیات کا یہ اصول ہے کہ وہم یا خواب ہمیشہ انسان کی اپنی ذات، اس کے مخصوص خیالات، اس کے انفرادی تجربات اور اس کی ثقافت پر مبنی ہوتا ہے. اگر یہ محض ایک دفاعی وہم ہوتا تو ہر انسان کو الگ الگ چیزیں نظر آنی چاہیے تھیں. اچھا، یعنی کسی کو اپنی پسندیدہ جگہ نظر آتی، کسی کو اپنی پسند کا کوئی اور منظر. بالکل. لیکن حیرت انگیز طور پر پوری دنیا میں مختلف ثقافتوں، مذاہب اور عمروں کے لوگوں کے تجربات کا بنیادی ڈھانچہ بالکل ایک جیسا ہوتا ہے. ایک اندھیری سرنگ سے گزرنا، روشنی کے ایک وجود سے ملنا، زندگی کے تمام اعمال کا ایک لمحے میں جائزہ لینا اور ایک غیر معمولی محبت کا احساس. یہ تسلسل اور ہم آہنگی اس نظریے کو واقعی مکمل طور پر رد کرتی ہے کہ یہ محض دماغ کا پیدا کردہ کوئی بے ترتیب وہم یا خواہش کی تکمیل ہے. ہاں، کیونکہ اگر یہ دماغ کی اختراع ہوتی تو اس میں ثقافتی رنگ بہت گہرا ہوتا، جو کہ ان تجربات کی بنیادی ساخت میں نظر نہیں آتا. یہ وضاحت سوچنے کے کئی نئے دروازے کھول دیتی ہے، اور اب ہم اس سائنسی اور طبی ثبوت کی طرف آتے ہیں جو شاید ان تمام بحثوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہے. کتاب میں فلیٹ EEG کا ذکر ہے. یہ سب سے اہم اور ٹھوس طبی ثبوت ہے. ہم جانتے ہیں کہ جب مریض کلینکلی مردہ ہو جاتا ہے تو مشین پر دماغ کی لہریں بالکل سیدھی ہو جاتی ہیں. جب مشین ایک فلیٹ لائن دکھا رہی ہو تو سائنسدان اس دوران ہونے والے ان حیران کن اور روشن تجربات کی کیسے وضاحت کرتے؟ سچ کہوں تو یہی وہ مقام ہے جہاں کیمیکلز اور دماغی سرگرمیوں پر مبنی تمام تر سائنسی نظریات زمین بوز ہو جاتے ہیں. وہ کیسے؟ تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں. جب EEG مانیٹر پر لہریں بالکل فلیٹ ہو جائیں تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ دماغی سرگرمی صفر ہو چکی ہے. دماغ کے اندر کوئی کیمیائی یا برقی عمل نہیں ہو رہا ہے. یعنی دماغ مکمل طور پر بند ہو چکا ہے. بالکل. اب اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ روشنی کا نظر آنا، رشتہ داروں سے ملنا یا زندگی کے پچھلے واقعات کا ایک فلم کی طرح سامنے آنا دماغ کی کسی کیمیائی تبدیلی کا نتیجہ ہے، تو اس کے لیے دماغ کا کام کرنا اور کیمیکلز کا خارج ہونا ضروری ہے. ہاں، ظاہر ہے. لیکن جب مشین چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ دماغ مکمل طور پر بند ہے، تو پھر ان خیالات، ان مناظر اور اس شعور کو کون پیدا کر رہا ہے؟ اگر دماغ میں کوئی سرگرمی ہی نہیں ہے تو اتنے واضح، حقیقت پسندانہ اور زندگی کو بدل دینے والے تجربات کیسے ممکن ہیں؟ میں سوچ رہی تھی کہ یہ تو بالکل ایسی ہی صورتحال ہے جیسے ایک ٹی وی کا سوئچ بورڈ سے نکال دیا گیا ہو، اس کی تاریں کٹی ہوئی ہوں، اس میں بجلی کا کوئی نام و نشان نہ ہو، لیکن اس کی اسکرین پر نہ صرف ایک انتہائی واضح اور رنگین فلم چل رہی ہو، بلکہ وہ ٹی وی کمرے میں موجود لوگوں کی باتیں بھی سن رہا ہو اور ریکارڈ کر رہا ہو. کیا بات ہے! یہ مثال اس صورتحال کی بالکل صحیح عکاسی کرتی ہے. شکریہ. لیکن واقعی اگر پاور سپلائی کٹ چکی ہے تو اسکرین پر یہ سب کیسے چل رہا ہے؟ اور صرف چل ہی نہیں رہا، بلکہ اس قدر گہرا اور مربوط ہے کہ لوگ اسے اپنی جاگتی ہوئی عام زندگی سے بھی زیادہ حقیقت پسندانہ قرار دیتے ہیں. شعور کا یہ تسلسل اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری سوچ، ہماری یادداشت اور ہمارا وجود صرف ہمارے مادی دماغ کے محتاج نہیں ہے. یہ تو فزیکل سائنس کی بات ہو گئی. اگر یہ سب طبعی یا جسمانی نہیں ہے تو ہم گفتگو کا رخ نفسیات کی طرف موڑ کر دیکھتے ہیں. ضرور. باب 7 میں ایک بہت ہی زبردست اور مشہور نفسیاتی نظریے کا بھی ذکر ہے جو ماہر نفسیات کارل جنگ نے پیش کیا تھا، جسے کلیکٹیو انکانشس یا اجتماعی لاشعور کہا جاتا ہے. کیا یہ نظریہ موت کے قریب کے تجربات کی کوئی تسلی بخش وضاحت پیش کر پاتا ہے؟ کارل جنگ کا اجتماعی لاشعور کا نظریہ
انسانی نفسیات کو سمجھنے کے لیے واقعی ایک بہت بڑا قدم تھا۔ جنگ کا ماننا تھا کہ انسانوں کے اندر صرف ان کا اپنا انفرادی لاشعور نہیں ہوتا، بلکہ پوری انسانیت کا ایک مشترکہ اجتماعی لاشعور بھی موجود ہے۔ یہ ایک ایسی پوشیدہ میموری یا کلاؤڈ سٹوریج کی طرح ہے جس میں انسانی تاریخ اور علامتیں محفوظ ہیں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، ایک ایسا کلاؤڈ سٹوریج جس میں قدیم عقائد اور یادیں محفوظ ہیں۔ جنگ کے مطابق ہم سب ایک سطح پر اس اجتماعی لاشعور سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ موت کے قریب کے ان تجربات کو اس نظریے سے جوڑتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ شاید موت کے وقت انسان کا دماغ اسی مشترکہ ڈیٹا بیس تک رسائی حاصل کر لیتا ہے، اور چونکہ وہ ڈیٹا بیس سب کے لیے ایک ہے، اس لیے دنیا بھر کے لوگوں کو موت کے وقت ایک جیسی علامتیں نظر آتی ہیں۔ یہ تصور تو واقعی مسحور کن ہے کہ تمام انسان لاشعوری طور پر ایک ہی یادداشت کے خزانے سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن کیا یہ نظریہ ڈاکٹر موڈی کی کتاب میں بیان کیے گئے حقائق کی مکمل کسوٹی پر پورا اترتا ہے؟ یہ نظریہ فلسفیانہ لحاظ سے تو بہت پرکشش ہے، لیکن جب ہم اسے ان مخصوص اور ٹھوس طبی کیسز پر لاگو کرتے ہیں تو یہاں بھی ایک بہت بڑی خامی نظر آتی ہے۔ اور وہ خامی کیا ہے؟ ہم مان لیتے ہیں کہ مشترکہ لاشعور کی وجہ سے سب کو روشنی یا فرشتے نظر آتے ہیں، لیکن یہ نظریہ ان کیسز کا کیا جواب دے گا جہاں مریض بے ہوشی کی حالت میں آپریشن تھیٹر کی دیوار کا رنگ، نرس کے جوتوں کا ڈیزائن یا ڈاکٹر کے منہ سے نکلے ہوئے عین الفاظ کو سنتا اور دیکھتا ہے؟ اوہ ہاں، اجتماعی لاشعور میں نرس کے جوتوں کا رنگ تو محفوظ نہیں ہو سکتا نا؟ بالکل، اجتماعی لاشعور آپ کو کوئی قدیم روحانی علامت تو دکھا سکتا ہے، لیکن وہ آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کے بیڈ کے دائیں طرف رکھی ہوئی مشین کس طرح کی آواز نکال رہی تھی یا سرجن نے نرس سے کون سا آلہ مانگا تھا۔ یہ ایک بہت مضبوط پوائنٹ ہے۔ وہ حقائق جو بعد میں طبی عملے کی طرف سے حرف بحرف تصدیق شدہ ہوں، ان کی وضاحت کارل ینگ کے اس نظریے سے بھی نہیں ہو پاتی۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے فزیکل سائنس کی دلیلیں بھی دیکھ لیں، کیمیائی تبدیلیوں کا جائزہ بھی لے لیا اور نفسیات کے بہترین نظریات کو بھی پرکھ لیا، لیکن یہ سب ان تجربات کی مکمل اور تسلی بخش وضاحت کرنے سے قاصر ہیں۔ جی ہاں، یہ سب تھیوریز کہیں نہ کہیں آ کر دم توڑ دیتی ہیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اب ہم اس کتاب کے آخری باب یعنی نتیجے کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹر ریمنڈ موڈی نے اپنی زندگی کے 20 سال اس تحقیق کو دیے۔ انہوں نے ہزاروں انٹرویوز کیے، طبی ریکارڈز چیک کیے اور سائنسدانوں کے اعتراضات سنے۔ ان سب کے بعد ان کا حتمی عقیدہ کیا ہے؟ ڈاکٹر موڈی کا حتمی نتیجہ اس پوری کتاب کا وہ مقام ہے جو انسان کو گہری سوچ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک سائنسدان اور ڈاکٹر ہونے کے ناطے وہ نہایت سنجیدگی اور بصیرت کے ساتھ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ شاید آج کی سائنس کے پاس موت کے بعد کی زندگی کو لیبارٹری میں 100% ثابت کرنے کا کوئی مطلق پیمانہ موجود نہ ہو۔ تو پھر وہ کس بنیاد پر نتیجے پر پہنچے؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کی طویل تحقیق کے بعد 2 ایسی بڑی اور ناگزیر حقیقتیں سامنے آئی ہیں جو ہر قسم کے سائنسی شکوک کو مٹا دیتی ہیں، اور یہ واضح اشارہ دیتی ہیں کہ اس فزیکل دنیا سے ماورا بھی کوئی بہت بڑی حقیقت موجود ہے۔ وہ کون سی 2 بڑی حقیقتیں ہیں جنہوں نے ڈاکٹر موڈی کو اس قدر یقین دلایا؟ پہلی حقیقت وہی ہے جس کا ہم ابھی ذکر کر رہے تھے، یعنی جسم سے باہر کے قابل تصدیق تجربات۔ وہی آپریشن تھیٹر والی تفصیلات؟ بالکل۔ جب سائنسی اور طبی لحاظ سے ایک انسان کا مشاہدہ کرنا ناممکن ہو، اس کا دماغ اور آنکھیں کام نہ کر رہی ہوں، اور پھر بھی اس کا مشاہدہ 100% درست ثابت ہو، تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہمارا شعور ہمارے جسم کی قید سے آزاد ہو کر بھی اپنا وجود برقرار رکھ سکتا ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ اور دوسری حقیقت کیا ہے؟ اور دوسری اور شاید سب سے اہم حقیقت ان تجربات کے بعد لوگوں کی شخصیات میں آنے والی ناقابل یقین اور زبردست مثبت تبدیلیاں ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس دوسری حقیقت پر تھوڑی مزید روشنی ڈالیں۔ ایک وہم یا کیمیائی خرابی کسی کی شخصیت کو کس حد تک بدل سکتی ہے اور ان تجربات سے گزرنے والے لوگوں میں کیسی تبدیلیاں دیکھی گئی ہیں؟ کوئی بھی وہم، کوئی بھی آکسیجن کی کمی یا کوئی بھی کیمیائی ری ایکشن کسی انسان کی پوری زندگی کا رخ اس قدر خوبصورتی سے نہیں بدل سکتا۔ جو لوگ موت کی دہلیز سے واپس آتے ہیں، ان کے اندر سے موت کا خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ موت سے بالکل نہیں ڈرتے؟ بالکل نہیں۔ اور وہ مادی چیزوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے اندر ایک بے پناہ ہمدردی اور دوسروں کو سمجھنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ زندگی کے ہر لمحے کی قدر کرنے لگتے ہیں۔
یہ تو ایک مکمل پرسنالٹی ٹرانسفارمیشن ہے۔ ہاں، ایک وہم انسان کو پاگل، کنفیوزڈ یا خوفزدہ تو کر سکتا ہے، لیکن وہ اسے ایک بہتر، محبت کرنے والا اور باشعور انسان نہیں بنا سکتا۔ شخصیت کی یہ مثبت اور دیرپا تبدیلی اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے جس حقیقت کا سامنا کیا وہ اس دنیا سے کہیں زیادہ حقیقی اور طاقتور تھی۔ یہ بات دل کو لگتی ہے کہ ایک گہرا اور سچا تجربہ ہی انسان کو اندر سے مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ اسی باب میں ڈاکٹر موڈی نے کارل جنگ کے ایک بہت ہی ذاتی اور پراسرار تجربے کا حوالہ بھی دیا ہے۔ جس ماہر نفسیات کے نظریات کو ہم نے ابھی پرکھا، کیا ان کا اپنا بھی کوئی ایسا تجربہ تھا؟ یہ تاریخ کا ایک بہت ہی دلچسپ پہلو ہے۔ کارل جنگ، جنہیں نفسیات کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے، 1944 میں خود ہارٹ اٹیک کا شکار ہوئے اور موت کے قریب پہنچ گئے۔ اچھا، یہ تو مجھے معلوم نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ جب ان کا جسم بستر مرگ پر تھا تو ان کا شعور ایک نہایت ہی شاندار سفر پر روانہ ہوا۔ بعد میں انہوں نے اپنی تحریروں میں اس واقعے کو بڑی تفصیل سے قلم بند کیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ زمین سے بہت بلندی پر تیر رہے تھے۔ انہوں نے خلا سے زمین کو دیکھا جس میں ایک شاندار نیلی روشنی تھی۔ خلا سے زمین کو دیکھا؟ انہوں نے بیرے روم اور ہمالیہ کے پہاڑوں کو پہچانا، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم وہ احساس تھا جو انہوں نے وہاں محسوس کیا۔ انہوں نے اس احساس کو کن الفاظ میں بیان کیا؟ اور کیا انہیں محسوس ہوا کہ ان کی شناخت یا ان کی دنیاوی حیثیت وہاں کوئی معنی رکھتی ہے؟ انہوں نے موت کے بعد کی اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے وہ تھے ناقابل بیان حد تک شاندار۔ ناقابل بیان حد تک شاندار۔ بالکل۔ جنگ نے لکھا کہ جیسے جیسے وہ اس روشنی کی طرف بڑھ رہے تھے، انہیں محسوس ہوا کہ ان کی دنیاوی شناخت، ان کی کامیابیاں، ان کے نظریات اور ان کا سارا ماضی ان سے چھن رہا ہے۔ لیکن یہ کوئی خوفناک احساس نہیں تھا، بلکہ ایک زبردست آزادی کا احساس تھا۔ ایک بہت بڑے سائنٹسٹ اور مفکر کا ایسا تجربہ سننا واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ وہ دنیا، وہ احساس اس قدر خوبصورت، اس قدر وسیع اور روشنی سے بھرپور تھا کہ ان کے بقول ہماری زبان، ہمارے الفاظ اور ہماری دنیا کے تصورات اس کے سامنے بالکل بے بس ہیں۔ کارل ینگ جیسے عظیم مفکر کا یہ ذاتی تجربہ ڈاکٹر موڈی کے اس حتمی عقیدے پر مہر تصدیق ثبت کرتا ہے کہ موت کوئی اختتام نہیں بلکہ شعور کا ایک بلند تر سطح پر منتقل ہونا ہے۔ ناقابل بیان حد تک شاندار، یہ الفاظ اپنے اندر واقعی ایک دنیا سموئے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم اس سارے سفر کو، اس پوری کتاب کے ارک کو ایک جگہ سمیٹنے کی کوشش کریں تو وہ کیا مرکزی پیغام ہے جو ڈاکٹر موڈی ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں؟ ان ہزاروں لوگوں نے اس روشنی کے وجود سے ہماری اس فانی دنیا کے لیے کیا پیغام لایا ہے؟ انتہائی اہم ہے۔ جو لوگ اس روشنی کے وجود سے ملے ان سب نے متفقہ طور پر یہ بتایا کہ اس وجود نے ان پر یہ واضح کیا کہ اس کائنات میں اور ہماری اس مختصر سی انسانی زندگی میں صرف دو ہی چیزیں ہیں جو واقعی اصل میں اہمیت رکھتی ہیں۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ محبت اور علم۔ ہم دنیا میں کتنا کماتے ہیں، ہمارے پاس کون سا عہدہ ہے، ہم نے کتنی جائیدادیں بنائی ہیں، اس روشنی کی دنیا میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہاں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے دوسروں کے ساتھ کتنی محبت بانٹی، کتنا خالص پن دکھایا، اور آپ نے کائنات کو، خود کو اور دوسروں کو سمجھنے کے لیے کتنا علم حاصل کیا۔ زندگی کا اصل مقصد صرف اور صرف یہی دو ستون ہیں۔ محبت اور علم۔ واقعی یہ ایک ایسا پیغام ہے جو ہر دور اور ہر معاشرے کی ضرورت ہے۔ ہم نے سیریز میں موت جیسے خوفناک سمجھے جانے والے موضوع پر بات شروع کی تھی، لیکن اختتام ہم زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت پر کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ ایک بہت ہی روشن پہلو ہے زندگی کو دیکھنے کا۔ ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آج کی یہ پیشکش ایک AI کی مدد سے تیار کردہ پروڈکشن تھی۔ ہم چینل پاسٹ ٹو پریزنٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے اس طویل اور معلوماتی سیریز کو فالو کرنے والے تمام ناظرین کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ سب کے ساتھ کا بہت شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ دیکھنے اور سننے والے کامنٹس میں ضرور بتائیں گے کہ انہیں یہ کتاب اور یہ گہرا تجزیہ کیسا لگا۔ آپ اپنی پسندیدہ کتابوں کا ذکر بھی کر سکتے ہیں جن پر آپ مستقبل میں ایسا ہی تجزیہ سننا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر موت کے بعد کی زندگی اور آج کے اس سیشن کے حوالے سے اپنے خیالات کامنٹس میں ضرور شیئر کریں تاکہ سوچنے اور سمجھنے کا یہ مشن اسی طرح زندہ اور جاری رہے۔ اور اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے
ایک سوال ایسا ہے جو ہر اس انسان کے ذہن میں گونجنا چاہیے جس نے ان حقائق کو جان لیا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ اگر ہمارا شعور واقعی ہمارے جسمانی دماغ کے بغیر بھی وجود رکھتا ہے اور موت واقعی ایک اختتام نہیں بلکہ شعور کے ایک نئے اور شاندار سفر کا آغاز ہے، تو یہ حقیقت آج کے دن اسی لمحے میں ہمارے جینے کے انداز کو کس حد تک بدل دیتی ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو کہ اس دنیا سے جاتے وقت صرف محبت اور علم ہی وہ واحد اثاثے ہیں جو ہمارے ساتھ جائیں گے، تو کیا ہمیں آج صبح اٹھ کر دوسروں کے ساتھ پیش آنے کے اپنے رویوں اور اپنی زندگی کی ترجیحات پر دوبارہ غور نہیں کرنا چاہیے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا اس زبردست گفتگو کے لیے، اور ہمارے تمام سامعین کا بھی شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے کسی نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ۔